نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف ہم کر رہے ہیں، یوسف کی انالیسس الحمدللہ 45 آیات ہم کر چکے ہیں، تو بس قریب ہے کہ اختتام پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ جلد۔ آج ہم آیت نمبر 46 کریں گے اور میرے خیال میں شاید حویز صاحب آپ کی ابتدا آپ نے کرنا۔ جی سر، پہلے تلاوت کریں سر۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ سر اس میں یوسف اسم ہے، ایھا حرف ندا ہے، الصدیق اسم، ایھا ندا نہیں ہے، ایھا کو تنبیہ کہتے ہیں۔ تنبیہ سر، افتنا فعل ہے اور نا جو ہے اس میں نحن اسم ہے، فی حرف ہے، سبع اسم ہے، بقرات اسم ہے، سمان اسم ہے، یاکلہن میں فعل ہے اور ہنہ جو ہے وہ اسم ہے، اس میں سبع اسم ہے، اجاف اسم ہے، وا جو ہے وہ حرف ہے، سبع اسم ہے، سنبلات اسم ہے، خضر اسم ہے، وا حرف ہے، اخرى اسم ہے، یابسات اسم ہے، لعل اسم ہے اور اس کے ساتھ ضمیر ہے، یا جو ہے وہ انا اس کی ضمیر، ارجو فعل ہے، الہ حرف ہے، الناس اسم ہے، لعل حرف ہے اور اس کے ساتھ ہم اسم ہے، یعلمون فعل ہے۔ زبردست، ٹھیک ہے کریں سر یوسف تو اسم ہے اور اس کے ساتھ ایھا جو ہے وہ حرف ندا اور حرف تنبیہ، اور اس کے ساتھ ایھا الصدیق، اب یہ جو صدیق ہے سر، یہ ایھا الصدیق کو یہ بیسیکلی منادہ ہے صدیق، تو ایھا الصدیق بن جاتا ہے، وہ پورا جو ندا بن جاتی ہے۔ تو پھر یوسف کیا بنے گا سر یہ بیسیکلی تو تینوں مل کے ہی مبتدا بنیں گے، تینوں مل کے تو کبھی میرے مبتدا بنیں گے، لیکن کچھ بننا چاہیے نا، یہ کچھ بننا چاہیے، یہ کچھ بنائیں پھر۔ اگر آپ نے کہا ایھا کا آپ نے وہ لے لیا مثال کے طور پہ، آپ نے کہا یہ تنبیہ ہے، صدیقوں کو آپ نے منادہ لے لیا، چلے میں نے زیوم کر لیا کہ یا اس کی معذوف ہوگی، ٹھیک ہے، تو یا ایھا الصدیقو جو ہے یہ ندا اور منادہ بن کے ندا بن گیا، تو یوسف ہو گیا ہے پھر۔ سر یہ بیسیکلی تو پوری وہ بن رہی ہے، مطلب موصوف صفت بن رہا ہے۔ موصوف صفت، اگر موصوف صفت میں بناؤں تو آپ کے خیال میں موصوف صفت بن رہی ہے؟ سر کیونکہ دونوں معرفہ ہیں، مطلب جو ندا بھی معرفہ ہے اور مطلب یوسف بھی معرفہ ہے۔ تھوڑا سا اور غور کریں نا، اچھا چلے ترجمہ کریں، پھر کیا کریں گے؟ سر بیسیکلی اے سچے یوسف، اے سچے یوسف، آپ مجھے بتائیں کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی موصوف صفت لگ رہی ہے؟
लेट्स से अगर आप इसको मौसूल सिर्फ कह रहे हैं तो तर्जुमे में तो नहीं आ रहा, कहीं सिर्फ तो नहीं तैयार हुई, तो आप इसको देखिए ऐसा कर लें, यूसुफ अय्युह सिद्दीकु, तो ये बेसिकली समझ लें ये यूसुफ जो है ना, ये तो इसकी तो हालत इसी सूरत में रहती है ना, जी सर। मुनसिब अस्मा। लेट्स एज्यूमिंग कि जैसे आप जब या एज्यूम कर रहे हैं कि इससे पहले या जो है वो माजूफ है, तो अगर लेट्स से यूसुफू से पहले भी या होता तो यूसुफ ही लिखा जाता। ठीक सर। यूसुफू से पहले अगर या होता तो क्या होता, या यूसुफ ही होता ना। जी सर ऐसे ही। लेकिन अगर लेट्स से अगर यूसुफू की जगह जैद होता तो जैदुन के अगर पहले या होता तो या जैदू हो जाता। ठीक हो गया सर बिल्कुल। ठीक है ना, तो आप फिर इसको अय्युह सिद्दीकु को यूसुफू का बदल ले लें। जी उसका बदल बना लें। यूसुफ तो सर मुनादा होगा ना, यूसुफ मुनादा है। हाँ यूसुफ मुनादा होके वो बन जाएगा, और अय्युह सिद्दीकु जो है ये यूसुफ का बदल बना ले। राइट सर। अय्युह सिद्दीकु को जो है वो यूसुफ का बदल बना ले। नहीं हो सकता, मौसूफ पहले आ गया यूसुफ और सिद्दीक उसकी सिफत आ गई। नहीं, तर्जुमा नहीं बन रहा ना। सच्चा यूसुफ होता तो अच्छी बात है, ए सच्चे यूसुफ तो अलग, दो मुख्तलिफ मुतजाद चीजें हो गई। यानी ये सच्चा यूसुफ यूसुफ की सिफत नहीं हुई। सच्चा यूसुफ तो हो सकता है, लेकिन ए सच्चे यूसुफ में गड़बड़ है, वो सिर्फ कैसे बनेगी। और मौसूफ और सिफ्त के अंदर मौसूफ और सिफ्त के अंदर लेट्स से अगर आप उसको इस तरह से चलते हैं, मौसूफ और सिफ्त के अंदर जो है वो सिर्फ जो है मौसूफ के ताबे होती है। तो यहाँ ताबे जी। नहीं है, सिद्दीक लेकिन भी लेकिन मारफा ये है, हालत रफा में यूसुफ भी मारफा। अपना मौसूफ सिर्फ का तर्जुमा नहीं बन रहा। अगर आप उसको मौसूफ सिर्फ समझ के लिए, तर्जुमा नहीं बनेगा, क्योंकि पूरी निदा की पुकार है ना। लेट्स से अगर आप इसको इस तरह से भी समझ लें, अगर इसको भी मैं निदा बना रहा हूं, ए यूसुफ ए सच्चे, एज्यूमिंग कि मैंने कहा कि इन दोनों में मुताबिकत होगी, तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि इससे पहले या एक माजूफ है, तो मैंने कहा ए यूसुफ ए सच्चे, ए यूसुफ ए सच्चे। मुझे बताइए कोई कुछ बन रहा है आपके ख्याल में कोई सिर्फ मौसूफ? ए सच्चे यूसुफ बन रहा है सिफत मौसूफ हाँ, अरकान से। लेकिन ये बेसिकली क्या है, क्योंकि ये इसको इसी तरह से लिया जा रहा है कि यूसुफ जो है इसके पीछे भी पुकार है, इसके पीछे भी एक निदा है, हरफ निदा है, और आगे भी, ताकि तभी आप इससे मुताबिकत करेंगे ना, अदरवाइज मुताबिकत कैसे होगी। सिर्फ तो 100% उसको फॉलो करती है ना हर तरीके से, मुताबिकत नहीं बनेगी। अगर उसको मुताबिकत बनाने जा रहे हैं तो ए यूसुफ ए सच्चे सेंस नहीं बनेगा, तो आप फिर इसको कहते हैं कि अय्युह सिद्दीकों को आप उसका बदल ले लें यूसुफ का, तर्जुमे में आप कर दें ए सच्चे यूसुफ। आगे चले बॉस। यस अफ्तीना सर ये फेल अमर है, मुज़क्कर वाहिद, और ना जो है ये नाहनु बेसिकली इसमें मफूल है। इसका वो बताइए, अपना मादा बताइए, बाब बताइए। सर ये इसका मादा है फाता या बाब फाल है, और ये अफ्ता या युफ्तियु बनेगा। फिर इसको जब अमर करेंगे तो इसका लास्ट टाइम कंप्लीट करें ना। आपने कहा अफ्ता युफ्ती इफ्ताअन, मज़दर भी बताया ना, जब आपके पास वो आता है अपना मजीद फिर आता है तो उसका मज़दर भी बताया करें और माना भी बताया करें, ताकि आपको पता चलेगा। फाता या आपने इसका मादा बताया, आपने कहा बाब इफ़ाल है, बाब इफ़ाल ही बताया ना। जी सर ठीक है, तो बना अफ्ता या युफ्ती यू, तब्दीली के बाद बन गया अफ्ता युफ्ती इफ्ताअन। इफ्ताअन इफ्ताअन का क्या माना है? बताओ। नहीं, इफ्ताअन का बताना, फतवा देना, फतवा देना, मसले का हल बताना सर। ठीक है, और यही मादा जब सुलासी मुजर्रद से आता है फता यफ्ती, तो उसका मतलब होता है गुलाम का, मतलब लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, जवान के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तर्जुमा करें साथ साथ। सर
اے سچے یوسف افتنا بتاؤ ہمیں فی پھر حرف جارہ آ گیا سر. یہ بتاؤ نہیں باس, ابھی میں نے آپ سے کہا یہ فتح یہ فتوے سے نکلا ہے نا, مسئلے کا حل پوچھ رہے ہیں نا. ٹھیک سر. اب اس کو جس چیز کے لیے گئے ہیں اس کا معنی دے دیں. افتنا چلے, آپ نے بھی کہا تھا تو بتا ہمیں, ٹھیک ہے آگے چلیں سر. فی ہو گیا سر حرف جارہ, اور پھر اس کے بعد سبع بقرات سمان. تو سر یہ یہاں سے لے کر یا بساط تک کی تو پچھلی دفعہ پوری ترکیب ہو چکی ہے, ذرا کیجیے گا, امید ہے یاد ہوگی آپ کو. سر یہ سب جو ہے یہ مضاف بن جاتا ہے, اور بقراتن سمانن جو ہے یہ مرکب توصیفی جو کہ مضاف الیہ بن جائے گا. سو سب بقراتن سمانن جو ہے یہ مضاف الیہ بن کے سر یہ مفعول ہو گیا. مفعول کیسے ہوگا؟ مفعول سوری سر آگے وہ یہ کس حالت میں مضاف؟ سر یہ تو سر جر میں, سوری جر میں کیوں آیا ہے؟ فی کی وجہ سے. تو پھر کیا بنے گا سر یہ متعلق بنے گا. متعلق بنے گا. اور سر یاکلو ہنا یہ سر وہی مضارع ہے, واحد مذکر غائب, اکلا یاکلو باب نصرہ سے, اور ہنا سر اس میں مفعول ہے. تو یہ ہمارے پاس بن گیا ترجمہ اس کا ہو گیا سر اے سچے یوسف بتاؤ ہمیں. پارٹ کیا کریں نا اس کا ترجمہ کریں گے, پورا پیچھے نہ جایا کریں, آگے چلتے ہیں سر. سر بتاؤ ہمیں بارے میں 7 موٹی گائیں کھا رہی ہیں انہیں. اس کے آگے سر سبون اجافن, سر یہ پھر ہمارے پاس صفت موصوف ہے, اور یہ پاس بن رہا ہے فائل بن رہا ہے. فائل بن رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ پورا یاکلہن سبع نجاف, یہ پورا کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ بن گیا سر. اور یہ جملہ فعلیہ کیا بنے گا یہاں؟ سر یہ صفت بن رہا ہے اس کی بقرات سمانین. ٹھیک ہے. وا سر اس کے آگے پھر عطف ہے. اب یہ وا عطف کس پہ آ رہا ہے سر؟ یہ یعنی بقرات سمانین پہ آ رہا ہے. بقرات سمانین پہ آ رہا ہے, کیا اس پہ آ رہا ہے؟ کس پہ سبع بقرات سمانین پہ آ رہا ہے کہ بقرات سمانین پہ آ رہا ہے؟ سر بیسیکلی تو سبع بقرات سمانین. ٹھیک ہے. سر پھر اس کے آگے سب سنبلات خضر, یہ وہی ترکیب بن گئی سر کہ سنبلات خضر جو ہے یہ موصوف صفت مرکب توصیفی مضاف الیہ بن گیا, اور سب جو ہے مضاف ہے. اور یہ سر پھر سے یہ مل کے سر ہمارے پاس معطوف اول بن گیا, سوری معطوف بن گیا. اس کا معطوف بنے گا سر یہ معطوف تو ہمارے پاس واو کو عطف لے رہے ہیں نا. جی سر, واو کو عطف کیا سر ہم نے سبع بقرات سمانین کا. تو یہ بیسیکلی واو کا عطف آپ نے اس پہ لیا ہے کیا؟ اس واو کا عطف لیا ہے نا آپ نے اس پہ؟ جی سر. ابھی اس کی بات کریں نا. کویس خضر کو آپ نے کہا معطوف علیہ ہے, یہ عطف ہے, تو یہ عطف کس پہ آیا ہے؟ یہ سر سنبلات خضر پہ آیا. الحمدللہ. یعنی یہ جو ہے یہ معطوف ہے اور یہ معطوف علیہ. جی سر. لا الحمدللہ. انا دكتور انت مو حبيب دكتور, الامرجنسي. انت مشکلہ. ہاں, اور یہ معطوف اور یہ معطوف علیہ مل کے اس سبا کے لیے کیا بن جائیں گے؟
मुदाफिल, राइट सर। ठीक है, तर्जुमा करें यहाँ तक। जी सर। सर खा रही हैं उन्हें 7 पतली और 7 सब्ज बालियां और दूसरी खुश्क। ठीक है सर फिर लाली जो है इसमें लाला सर हरफ मुशब्बह बिल फेल है और या जो है ये अना की ज़मीर है जो कि इसमें लाला ठीक बन है, जाता। उसके आगे सर अर्जियो फेल मुदारे है वाहिद मुतकल्लिम और फिर इला हरफ जर आ गया सर। तो उसके आगे है अन्नास जो कि मजरूर है सर। तो ये इलन नास जो है ये बेसिकली तो जारा मजरूर ये मुताल्लिक बन गए और किसके मुतालिक अर्जियो बना? इलन सर किसके मुतालिक बना? सर ये मतलब अर्जियो के मतलब राजा। हाँ, मुतालिक किसके बना? इसके बना ना, अर्जियो का। जी सर। ठीक है, और अभी क्या बन गया? सर ये पूरी खबरें लाला बन गई सर। ये जुमला फेलिया पूरा लाला की खबर बन गई। तर्जुमा करें सर ताकि मैं लौटूं लोगों की तरफ। ठीक है, सर फिर इसके बाद दोबारा लाल्लाहुम ये हरफ मुशब्बह बिल फेल और हुम जो है ये इसमें लाल्ला है और यालमून फेल मुदारे जमा मुज़क्कर गायब। तो यालमून जो है सर ये फिर इसमें खबरें लाल्ला हो गई और तो ये पूरा बेसिकली तो ये पूरा वही है जुमला फेलिया भी है। तो लाल्लाहुम यालमून हो गया सर ताकि वो जान लें। ताकि वो ताकि जान मालूम ले। कर लें। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इसको यहाँ से देखूं, यहाँ से तो मुझे लग गया कि चले जी ये जुमला इस्तिनाफी आ गया, ठीक है, ऐसे ही है ना, जी सर। ये जुमला इस्तिनाफी आ गया। यहाँ से फिर क्या बन रहा है? एक और ला अल्लाहु यालम, ये भी पूरा जुमला इसमें है ना, ये क्या बन सकता है इधर? सर ये मतलब इसमें अब तलब तो सच नहीं है मतलब नहीं, इंशाइया। जब भी देखें जुमले में अगर कोई जुमला या कोई चीज आती है, हम उसको कोई ना कोई चीज बनाते हैं ना। जैसे जी ये सर। यहाँ से एक जुमला शुरू हुआ यहाँ तक, तो आपने इसको, इस क्वेश्चन को आपने कहा कि ये इसकी सिर्फ बन गई, ये पूरा जुमला फेलिया था ना। जी सर। इस जुमला फेलिया को आपने कहा कि इसकी शर्त बन गई, अपना सिर्फ बन गई, ऐसे ही है ना। जी सर। ठीक है जी, ये आपका यहाँ से तो अलग ही जुमला शुरू हो गया था, तो आपने कहा जुमला इस्तिनाफिया हो गया, उसी के दौरान फिर लाल्लाम यालमून आ गया, तो ये क्या बन सकता है? यानी दो दफा एक चीज आ रही है ना। पहले उसने कहा ताकि मैं लोगों को जाके बताऊं, लौट के लोगों को बताऊं उस ख्वाब के बारे में, फिर आया उसी के आगे ताकि लोग उसे मालूम हो जाए, यानी ताकि लोग जान लें, ऐसे ही है। जी सर। ये जो लाल्लाम यालमून उसके आगे है ना, ये क्या हो गया कि पिछले वाला जो जुमला था उसकी मजीद एक्सप्लेनेशन है। तो इसको बाज दफा अरबी ग्रामर वाले जो है ना, इसको कहते हैं जुमला तालीला, इसको कहते हैं जुमला तालीला कहते हैं। तफसील के लिए, मजीद उसकी तफसील के लिए। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया आपने, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। जी सर, किसकी बारी है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। मुनव्वर। वालेकुम अस्सलाम, थोड़ा जोर से बोल दे सर। अच्छा सर। जी सर। जी सर, आवाज़ अब आ रही है क्लियर? आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही? मुझे तो नहीं आ रही कम से कम। एक सेकंड मैं सर चेक करता हूँ। बाकी साथियों को आ रही है तो ठीक है, अच्छी बात।
جی ابھی آ رہی ہے سر نہیں؟ آپ ہلکا بول رہے ہیں کہ آپ مائک سے بہت دور سے بول رہے ہیں؟ نہیں میں بالکل قریب ہی ہوں مائک کیا آپ گھبرا کے بول رہے ہیں؟ نہیں نہیں میں اصل میں فراڈ تو پھر نہیں ہے کوئی؟ میں ہیڈ فون نکال کے میں پھر موبائل یوز کرتا ہوں. چلیں ایسا کر لیں. ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے. بالکل آواز نہیں آ رہی یا کم آواز آ رہی ہے؟ بولا جی آپ بہتر ہے کریں. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. اچھا سر قالا جو ہے وہ فعل ہے، تزرعون فعل ہے، سبع اسم ہے، سنین اسم ہے، دابا اسم ہے. فا حرف ہے، ما حرف ہے، حسد تم حسد فعل ہے، تم اسم ہے. فا حرف ہے، ضرو فعل ہے، ہو اسم ہے. فی حرف ہے، سنبولی اسم ہے اور ہی اسم ہے. اللہ حرف ہے، قلیلاً اسم ہے. ما حرف ہے، میم حرف ہے، ما حرف ہے، تاکلون فعل ہے. قالا جو ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کے بعد ہے تزرعون. تزرعون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل بفاعل. تزرعون جو ہے اس کا مادہ ہے زال رے عین اور یہ باب ہے فا. زرع یزرعو یزرعون اور تزرعون. اس کے بعد صبا ہے. صبا جو ہے وہ ظرف زمان ہے اور یہاں پہ مضاف بن رہا ہے، اور سنینا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اس کا. اس کے بعد ہے دابن. دابن اس میں مصدر ہے اور اس میں مصدر جو ہے وہ یہاں پہ تزرعون کے لیے حال بنے گا. تو اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو یہ بنے گا کہ اس نے کہا تم کھیتی باڑی کرو گے. اس نے کہا تم 7 سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے. اچھا اب اس میں جو 7 سنینہ جو ہے یہ اپنے حال کے ساتھ مل کے مفعول بن جائے گا سر تزرعون کے لیے. سر آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ کریں کرتے رہیں. یہ سر مفعول بن جائے گا. مفعول بن کے یہ فعل فاعل اور مفعول بن کے جملہ فعلیہ بن جائیں گے اور قالا کے لیے مقولہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فا استنافیہ ہے، ما موصولہ ہے. اس کے بعد حسدتم یہ فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے جو کہ موصولہ کے لیے یہاں پہ صلہ بن جائے گا. اس کے بعد ہے فذروہ. فا اس میں نہیں تو ماں کو آپ نے موصولہ لیا، حسدتم کو آپ نے جملہ فعلیہ بنا کے صلہ بنایا. صلہ موصولہ مل کے کیا بن گیا؟ صلہ موصولہ. چلیں چھوڑ دیں ابھی اس کو، آگے دیکھیں بھی کیا بن جائے گا. آگے چلیں. آگے ہے فذروہ. فذروہ میں فا جو ہے وہ اس کو ہم استنافیہ لے لیں گے سر یا
अतफ देखें लिया आपने पीछे वालों को कंप्लीट नहीं किया, चले अभी फा को भी छोड़ दें, आगे देखें क्या बन रहा है। ज़रू जी ज़रू जो क्या है लग रहा है जरूर? ज़रू जो है ये फ़ेल अमर है और इसका जो मादा है वो है वाव ज़ाल और रा, बाब फा से है ये, वज़रा यऊ ज़रू, और क्योंकि ये गैर से फ़ाल है और मिसाल से इसका मिसाल की कैटेगरी में ये आता है, और अगर मिसाल में हा दौद और फ़ा का मादा अगर हो तो उसमें वाव जो है वो ड्रॉप हो जाता है, तो इसलिए ये यऊ ज़रू से यज़रू बन गया, यज़रू। और क्योंकि फ़ेल अमर जो है वो हाजिर के सीगों से बनता है तो ये तज़रूना है असल में, तो इसका जब हमने फ़ेल अमर बनाया तो नून हमने ड्रॉप किया और इसके अच्छा अब थोड़ा सा रुक जाए, इसका मतलब आपने इसको कहा कि ये जो है अमर है ना, जी ठीक है ना, ये बेसिकली था, ये जो बेसिकली था ये था तजरुना था, ऐसे ही है। जी सर। तजरुना से आपने इसके अलामत दार भी ड्रॉप हो गई और इसका नून इराबी भी ड्रॉप हो गया, तो जरू बन गया, ऐसे ही है। जी सर। ठीक है ना, अब ये जरू बन गया, पीछे उसके पहले फा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई अमल हुआ है ना। जी अब ये फा अगर आया तो ये फा किसी सबब के तौर पे, किसी जवाब के तौर पे आया, तो अब पीछे जो आपका जो माँ हसद तुम था उसको देखें क्या बन सकता है। माँ हसद तुम जो है वो क्या बन सकेगा उसके लिए। तर्जुमा करें ना, तर्जुमा करें। सर तर्जुमा इसका ये होगा, और तुम फसल काट कर बस छोड़ दो इसे। नहीं 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 नहीं, सिर्फ हसद, माँ हसद तुम का तर्जुमा करें। और तुम फसल काट कर या फसल काट नहीं, अभी अगर आप उसको मौसूला ले रहे हैं तो मौसूला का तो आप तर्जुमा ही नहीं ले रहे। माँ हसद तुम का क्या तर्जुमा होगा? माँ सब तुम जो का, तुम काटो, जो तुम काटो, जो तुम काटोगे, जो तुम काटोगे। ओके। ठीक है। अब हसद तुम जो है अपना क्या कहते हैं, वो तो माजी का सीगा है, तो अब ये बन क्या रहा है आगे, अगर आप इसको देखें तो ये जो है ना, ये माँ यहाँ शर्तिया के मफहूम में आ जाएगा। शर्तिया के मफहूम में आ गए। जिस तरह से आपको पता है ना, जो इस्तिफाम है माँ और मन है, माँ मन इस्तिफाम है, ये मौसूला के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, शर्त के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब शर्त के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, मुदारे पे अगर आते हैं तो उसको अखफ करते हैं, लेकिन ये मुदारे पे नहीं, माजी पे है। और शर्त जो है वो कभी भी माजी पे नहीं लगती है, मुस्तकबिल में ही लगती है ना, ये हाल पे लगती है। जी ऐसे ही है ना, तो तर्जुमा आप उसका शर्त फॉर्म में करेंगे। तो जो तुम काटो, अब फा यहाँ से जवाब के तौर पे आ गया, जरूर छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, ये वो जवाब उसका जवाब बन जाएगा। जरूर बस छोड़ दो उसे, कहाँ छोड़ दो वो आगे बता रहे हैं, कहाँ छोड़ दो। फी सुम्बुली ही, फी हरफ जार है, सुम्बुली मुदाफ है और ही जो है मुदाफ इलैह है, ठीक तो है, मुदाफ इलैह बन के मजरूर बन गए हरफ जार के लिए। तर्जुमा करते रहे, साथ साथ आसानी होगी। इसकी बालियों में, तो छोड़ दो उसे इसकी बाली में, की बालियों में। ठीक है ना, ये पूरा उसका जवाब चल रहा है। इल्ला, इल्ला जो है ये इस्तस्ना है, और जो कलीलन है वो इसका मुस्तस्ना है, कलीलन। जबरदस्त, कैसे, ठीक है। और जो ये हालत नसब में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मुस्तस्ना है, इसलिए हालत नसब में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इल्ला कलीलन इसका होगा जी मगर थोड़ा, मिम्मा फिर हरफ जार है और यहाँ अब आप एक चीज मैं आपको एक और बता दूं, बेसिकली जब आप हसर कहते हैं तो हसर का जो माना आप लेते हैं सिवाय लेते हैं आप, ठीक है, अपना सॉरी इस्तिस्ना का जब लेते हैं सिवाय लेते हैं। यहाँ आया इस्तिस्ना है लेकिन इसका माना जो है ना वो मगर में ही दे रहा है, ठीक है, इस चीज को नोट कीजिएगा, मगर थोड़ा, मगर थोड़ा, ठीक है। ठीक है। माँ हरफ जार है, माँ जो है मीम हरफ जार है, माँ मौसूला है फिर, और उसके बाद ताकुलूना फ़ेल मुदारे जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, तो ये माँ जो है मौसूला और सिला जो है वो बन गए मिम्मा ताकुलूना। तो इसको अगर हम तर्जुमा करें तो इसमें होगा कि इसमें से जो नहीं नहीं नहीं, तरकीब तो कंप्लीट करें। आपने कहा माँ मौसूला ताकुलूना सिला, सिला मौसूला मिलके क्या बने?
دیکھیں صلہ موصولہ ہمیشہ مل کے کچھ بنتے ہیں. کیا بنیں گے یہاں؟ موصولہ کس صلہ کس موصولہ کس پہ آ رہا ہے؟ موصولہ آ رہا ہے اس پہ جو فصل کاٹیں گے. یہ موصولہ کس پہ آ رہا ہے؟ ماں سے پہلے کیا چیز ہے سر؟ قلیلاً. ارے ماں سے پہلے من ہے بھائی. جی مما. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ من جا رہا ہے، جا رہا اپنے آگے والے اسم کو مجرور کرتا ہے نا. جی اور صلہ و موصولہ مل کے کچھ بنیں گے، تو صلہ و موصولہ مل کے مجرور ہو جائیں گے من کے لیے. من کے لیے مجرور ہو جائیں گے. من جارا مل کے جو ہے یہ جار مجرور مل کے کیا بن جائے گا؟ متعلق ہو جائے گا. کس کے؟ ترجمہ کریں نا، آپ کو آسانی ہو جائے گی. ترجمہ اس کا ہوگا اس میں سے اگر تھوڑا سا، آپ نے کہا نا اللہ قلیلا، تھوڑا سا مگر تھوڑا سا اس میں سے جو تم کھاؤ. کھا لو. تو یہ بیسیکلی کیا بن جائے گا؟ یہ قلیلا کیا بن جائے گی؟ صرف بن جائے گی. قلیلاً کی صفت بن جائے گی. صرف بن جائے گی. ترجمہ کریں پورا دوبارہ. اس کا ترجمہ ہو جائے گا سر، اس نے کہا تم 7 سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے اور تم اب کاٹو. یہاں جب فا کا مطلب اور میں نہ لیں، آپ اس کو کریں پھر اس کو تو کر دیں. تو کر دیں اس کو. تو جو تم کاٹو، تو جو تم کاٹو پس چھوڑ دو اسے اس کی بالیوں میں، اس کی بالی میں، مگر تھوڑا اس میں سے جو تم کھاؤ. تھوڑا سا اس میں سے جو تم کھا لو. آج بھی میرے خیال میں ایسے ہی کرتے ہیں شاید، ڈاکٹر صاحب. آج بھی میرے خیال میں اگر سیو کرنا ہو اناج تو یہی طریقہ کار ہے. آج بھی بالیوں میں چھوڑ دیا جائے. چلے جی. ہیلو میری آواز آ رہی ہے سر؟ یہ آ رہی ہے. میں نے کہا آج بھی یہی طریقہ کار ہے سر. جی بالکل ایسے ہی ہے. ایگریکلچرل اگر آپ دیکھیں جی، ایگریکلچر لوگوں سے پوچھے تو وہ آج بھی اس کو ایکچولی ریکمینڈ کرتے ہیں، اسی کو ریکمینڈ کرتے ہیں. اچھا، آج ہمارے ایک ساتھی کا میسج آیا تھا، باسط صاحب وہ نہیں ہے. حنیف صاحب آپ موجود ہیں؟ حنیف صاحب، حنیف صاحب کی نظر تو آ رہی ہے مجھے. چلے جی، حنیف صاحب نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مبشر صاحب آپ موجود ہیں؟ مبشر صاحب. جی سر، جی میں موجود ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مبشر یہ والی آیت کرنے کی کوشش کریں گے آپ؟ جی انشاءاللہ سر، بالکل اللہ نے چاہا تو. انشاءاللہ. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد یاکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون. صدق اللہ العظیم. معاف کیجیے گا انور صاحب، سوری میں ذرا سا چلیے. جی کنٹینیو کریں اپنا مبشر صاحب. جی سر. ثم یہ سر وہ ہو گیا، کیا کہتے ہیں اپنا حرف ہو گیا. یاتی یہ فعل ہو گیا. من حرف ہو گیا. ٹھیک ہے. بعد یہ بھی حرف ہو گیا. بعد حرف نہیں، بعد ظرف ہو گیا نا. ظرف کیونکہ ظرف ہو گیا تو اسم بن کے آ گیا. بعد اسم ہو کے آگے چلے. ہاں جی. ذالکا اس میں اشارہ ہو گیا. سبعن یہ جو ہے یہ بھی اس میں ہے. شدادن بھی اس میں. یا کلنا یہ جو ہے یہ فعل ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ما جو ہے یہ حرف ہو گیا. قدمتم یہ بھی جو ہے کہ کہتے ہیں فعل ہو گیا. ٹھیک ہے. لہن لا حرف ہو گیا. ہن اسم ہو گیا. ٹھیک ہے. اللہ جو ہے یہ بھی حرف ہو گیا. اور قلیلاً یہ بھی اسم ہو گیا.
مم جارہ ہو گیا، ما بھی اس میں موصولہ ہوگا، حرف کہہ دیں نا اور تحسنون، جی تحسنون یہ بھی جو ہے کہ کہتے ہیں اپنا فاعل ہو گیا سر، یہ فاعل ہو گیا. تحسنون، ہاں کیا ہوا؟ یہ تا تو اسم ہے اس میں، اور تحسنون پورا فاعل ہو گیا نا سر یہ. سر جی مجھے ابھی فاعل سے کوئی سروکار نہیں، آپ مجھے پہلے بتائیں اس سے میں فعل ہے کہ حرف ہے؟ فعل ہے سر. تو بس آپ بتائیں آپ فاعل وائل کہاں سے لا رہے ہیں؟ ہاں سوری سر، وہ اور تحسنون اس پہ تو میں آپ سے بات کرتا ہوں، یہ فاعل پہ الگ سے کر لوں گا. جی اچھی بات، ٹھیک ہے، چلے کریں ٹھیک analysis کریں سر. سما سر یہ ہو گیا عطف ہو گیا، سما پھر یاتیہ، یاتیہ ہے کہ یاتی ہے؟ یاتی حمزہ تا یا اس کا مادہ ہے سر یہ. ٹھیک ہے. اور فعل مذکر واحد، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہی باب داد سے یاتی. من بعد، من جارہ ہو گیا اور بعد مضاف ہو گیا، من بعد. ذالکہ اس میں اشارہ. سبعون یہ جو ہے رک جائیے. جی سر. من کو آپ نے جارہ کا، بادی کو آپ نے مضاف کا، تو اس کا مضاف لے کدھر ہے؟ سر یہ آپ نے بتایا تھا کہ یہ اس کا مضاف الیہ جو ہے نا وہ معذوف ہوتا ہے. مضاف الیہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ بادو ہوتا ہے. بادو، اچھا من بعد. تو ذالکہ مضاف الیہ نہیں ہو سکتا کیا؟ نہیں ہو سکتا سر، ذالکہ مضاف الیہ اس میں اشارہ اور جو ہے مضاف الیہ مضاف دونوں. ہو گیا، اس کے بعد جی ذالکہ اس کا مضاف الیہ ہو گیا ہوگا اس کے بعد، یہی اس ترجمہ کے ہوگا بعد نا؟ سر، اس کے بعد جی بالکل سر، جی من بعد ذالکہ. مضاف الیہ ہو گیا، مضاف الیہ ہو کے من کے ساتھ مجرور ہو کے متعلق ہو گیا. جی من کے بعد متعلق ہو گیا، صحیح بالکل آگے صحیح. چلیں. سبعن شداد، سبعن شداد، یہ موصوف صرف ہو جائیں گے سر. یہ ٹھیک ہے، موصوف صفتوں کی کیا بنے گا؟ یہ رفع میں فاعل بنے گا سر، اس کا فاعل بن جائے گا یاتی کا. جی یاتی کا فاعل بن جائے گا. فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کے کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ. یہاں تک کا ترجمہ کریں. پھر آئے گا اس کے بعد ساتھ، اس کے بعد ساتھ سخت، ساتھ ساتھ. جی ساتھ سخت. یا کلنا ما قدمتم، یا کلنا یہ سر کیا کہتے ہیں فعل مضارع جمع کا صیغہ ہے، وہ کھائیں گے. یا کلنا اس کا جو ہے وہ یا کلنا فعل مضارع جمع مؤنث غائب کا ہے سر. جمع مؤنث غائب کا، ٹھیک ہے، زبردست. ٹھیک ہے جی سر. باب نون سے وہ کھا جائیں گے. ما موصولہ ہو گیا سر. ٹھیک ہے. قدمتم یہ سر قدمتم تم نے رکھا، قدمتم فعل ماضی جمع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہو جائے گا سب. قدمتم صحیح. اور یہ سر مادہ بتائیے، مادہ اور باب بتائیے. قدم یقدم، قاف دال میم سر اس کا مادہ ہے. اور اس کا باب؟ اس کا باب ہوگا سر فعلا یفعل، باب تفعیل سے ہے. یہ تفعیل ہوگا. جی تفعیل مادہ اس کا باب تفعیل ہوگا. یہ فعلا کے وزن پہ ہے. قدم یقدم، قدمتم یقدمو، قدم یقدم تقدیما، آگے بھیجنا. تقدیم، جی آگے بھیجنا.
ٹھیک ہے, دمتم. پورے کا جی پورا سر, کیا ہو گیا جملہ, یہ جملہ فعلیہ ہو گیا سر. یہ آگے لہنہ بھی آ رہا ہے, لہنہ کو اس کے ساتھ اٹیچ کریں. لہنہ, یہ لا جارہ ہو گیا, ہنہ جو ہے مجرور ہو گیا, اس کا یہ جار مجرور بن کے جملہ فعلیہ کے ساتھ مل کے اس کا متعلق ہو جائے گا سر. ٹھیک ہے, اور یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے وہ صلہ بن جائے گا پیچھے موصولہ کے لیے. پیچھے موصول ہے, موصولہ اور صلہ مل کے کیا بنیں گے؟ موصولہ اور صلہ مل کر بن جائیں گے سر. اس کے لیے موصولہ اور صلہ, اس سے پہلے کیا آ رہا تھا؟ یہ جملہ فعلیہ تھا نا سر سارا. نہیں, ثم یاتی من بعد ذلک سبع آپ نے صلہ موصولہ بنا لیا نا, صلہ موصولہ مل کے کچھ نہ کچھ بنتا ہے نا. وہ کھائیں گے جو تم نے رکھا واسطے. جی سر, صلہ موصولہ مل کے کچھ بنتا ہے نا, یہ تو ایگری کریں پہلے. جی بالکل بنتا ہے سر. اب آپ دیکھیں کہ اس موصولہ سے پہلے کیا آ رہا تھا؟ ما یاکل, پھر یہ تھا نا سر, کیا کہتے ہیں, اس کا جملہ فعلیہ تھا نا, یاکل فعل تھا نا. اس فعل یا کننا میں کیا کیا تھا؟ فعل اور فعل بھی فاعل تھا, فاعل دونوں تھا. جی سر, تو اس کا مطلب آگے والا حصہ اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ متعلق ہو جائے گا نا سر. متعلق کیوں ہوگا؟ مفعول ہو جائے گا نا. مفعول. ہاں, وہ کھائیں گی, کیا کھائیں گی؟ جی مفعول, صلہ موصولہ مل کے مفعول ہو جائے گا. صحیح ہے سر. کھائیں گی, کیا کھائیں گی, ترجمہ کریں. وہ کھائیں گے جو تم نے رکھا واسطے ان کے. واسطہ کہاں سے لے کے آئے؟ مطلب ان کے لیے, ان کے واسطے, یعنی ان کے لیے. واسطہ ایسے ہی پکڑ لیتے ہو تو واسطے والے بہت ہو رہے ہیں یار, تم نے مبشر یار. سر کیا کرے سر, بچپن میں ہری پگڑی والوں کے ساتھ ہی رہتے زیادہ. دیکھیں آپ جو ہے نا مسلکوں میں نہ جائیں, بڑی مہربانی. جی نہیں, جی کلاس کا مسلک سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے سر. لہن ان کے لیے. اللہ, یہ اللہ. رک جائیے. اب یہ پیچھے آپ نے پورا جملہ کر دیا, یاتی من بعد ذالک سبع شداد, اس کو آپ نے پورا جملہ فعلیہ کیا. اس جملہ فعلیہ کے بعد ایک اور جملہ فعلیہ آ گیا, یاکلن ما قدمتم لہن, ہے نا. اب مجھے بتائیے, یاکلن ما قدمتم لہن پیچھے والے کے لیے کچھ بن سکتا ہے؟ ترکیب میں کچھ بن سکے گا؟ پورا ایک جملہ فعلیہ ہے نا. اب یہ جو جملہ فعلیہ شروع ہو رہا تھا, اس سے پہلے دیکھیں کیا آ رہا تھا, سبع شداد آ رہا تھا. جی ٹھیک ہے نا. نکرا آ رہا تھا. نکرا کے بعد اگر کوئی جار مجرور آ جائے یا کوئی جملہ آ جائے تو اس کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ اس نکرا کے لیے عموماً صفت بن جاتا سر. صفت بن جائے گی. یہ اس کے لیے صفت بن جائے گی. سبع شداد کی وہ صفت بن جائے گی. صفت بن جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آگے چلے سر. آگے تو بالکل وہی ترکیب ہے جو پیچھے بھی کی تھی. اللہ قلیل, وہاں تھا اللہ کرے مما تو سنون. اللہ یہ ہو گیا, حرف استثناء ہو گیا. اور قلیلاً جو ہے, قلیلاً مستثنیٰ ہو جائے گا سر. جی بالکل. جی قلیلاً, اللہ قلیلاً مگر تھوڑا. مما, یہ وہی جار مجرور ہو جائے گا مما. اور نہیں, ہاں, میم جو ہے وہ حرف جارہ اور ما جو ہے حرف موصولہ, یہ دونوں میم بن کے اس کے لیے جار مجرور ہو جائیں گے. بہت سیکنڈ رک جائیں. موصولہ کبھی بھی سنگل کام نہیں کرتا ہے. موصولہ کبھی بھی سنگل کام نہیں کرے گا. موصولہ کو ہمیشہ لازماً صلہ چاہیے. جب آپ نے, اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں, جب مما اس قسم کا آ جائے اس کو روک نہیں دیا کرے بھائی, کیونکہ ماں کو آپ موصولہ لیتے ہیں. موصولہ کبھی بھی سنگل کام نہیں کرتا ہے. موصولہ کو لازماً صلہ چاہیے. تو من کو آپ نے جارہ کا, ماں کو موصولہ کا صلہ ڈھونڈے. موصولہ ملانا, موصولہ کا صلہ ڈھونڈے. صلہ دیکھیں آگے کیا آ رہا ہے, تو سے نون. تو سے نون تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ادھر. تو سے نون نون تو نہیں ہے. تو سے نونا نہیں ہے. تو سے نون آ گیا سر. تو سے نون پورا تو پڑھیں بوس. اب بتائیے تو سے نونا کیا چیز ہے یہاں؟ تو سے نون سر, یہ تو حالت نصب میں ہے یہ, تو یہ فعل بفاعل ہی ہو جائے گا سر. یہ تو سے نون تم جو بچاؤ. نصب میں کہاں سے نظر آیا آپ کو سر یہ؟ تو سے نون, یہ حالت نصب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو سے نون آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ مجھے بتائیے.
یہ جمع مذکر حاضر کا سیگا ہے سر. بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیے کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے. مضارع نہ سر فعل مضارع جمع مذکر. فعل مضارع جی جی فعل مضارع جمع مذکر حاضر. حاضر کا سیدھا. تو اب اس میں آپ حالت نصب وغیرہ میں کہاں چلے گئے؟ فعل کو تو ہم اعراب کے حوالے سے نہیں پکڑتے نا. جی 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 اس میں حالت نصب اور حالت جر میں کہاں چلے گیا؟ تو سے نون پورے کا پورا کیا بن جائے گا؟ فعل مضارع جمع مذکر حاضر، یہ پورے کا پورا کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ بن جائے گا. جملہ فعلیہ بن جائے گا. یہ جملہ فعلیہ صلہ بن جائے گا. صلہ اور موصولہ یہ ماں موصولہ کے ساتھ ہو جائے گا سر. یہ اب یہ مل کے کیا بنے گا؟ صلہ موصولہ مل کے جملہ اور یہ مجھے بتائیے موصولہ کس کے ساتھ آیا ہے؟ موصولہ مما تحسنون، یہ موصولہ جو آیا نا سر یہ اس کے ساتھ آیا نا، فعل کے ساتھ آیا نا. یہ موصولہ کس کے ساتھ آیا ہے؟ من کے ساتھ. تو من کیا چیز ہے؟ من تو سر جار ہوتا ہے نا، حرف جار ہے نا. موصولہ اور صلہ مل کے کیا بن جائیں گے؟ اس کے لیے متعلق نہیں ہو جائے گا سر؟ مجرور. من کے لیے کیا بن جائیں گے وہ؟ مجرور. مجرور بنیں گے نا ڈیئر. جی یہ تو ابھی ایک 5 منٹ پہلے یہ پوری ترکیب پیچھے کی ہے آپ لوگوں نے. سر میں نے آپ کو جب آپ کو کہا کہ یہ جار مجرور ہے تو آپ نے کہا اس کو ڈائریکٹ جار مجرور نہ کہو، مرکب جاری ہے نا سر. میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں دیکھیں. اچھا میں سر کنفیوز ہو گیا، میں نے اس کو بالکل ہی جار سے نکال دیا کہ یہ ہے ہی نہیں جار. میں نے آپ سے کہا اس کو ڈائریکٹ جار مجرور نہیں کرے. دیکھیں آپ کا یہ ورڈ ہے مما. جی مما جی بالکل. یہ دو مجھے بتائیں یہ ایک ہے کہ دو ہے؟ دو ہے نا سر، دو ہیں. من الگ ہے مما الگ. ایک منٹ رک جی جائیے. جی جی سر. یہ دو ہیں، آپ نے کہا یہ جا رہا ہے. جی سر. اور اس کے آگے والا آپ نے کہا اس کو مجرور ہے. جی سر. آپ نے یہی کہا نا آگے مجرور ہے، یہی کہا نا. جی سر. جی 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 بالکل. بتائیے ماں کیا چیز ہے؟ ماں موصولہ ہے نا سر. ہاں موصولہ. موصولہ کبھی بھی سنگل کام کر سکتا ہے؟ نہیں سوال ہی نہیں کہ اس کو صلہ چاہیے سر. آپ نے اس کا صلہ پکڑا سر بالکل. موصولہ مل کے آپ مجھے بتائیں نا کہ جارہ کے لیے مجرور بنے گا. جی مجرور بنیں گے. جی سر. جی سر سوری سر. یہ میری غلطی بات نہیں، لیکن تھوڑا سا جو ہے نا اس کو نہیں میں یاد رکھیں ڈیئر. ماں کبھی موصولہ کبھی بھی سنگل کام نہیں کرے گا. نہیں موصولہ کو صلہ چاہیے. جی سر. موصولہ مل کے آپ بنا لیں، چاہے وہ جار اگر ہو تو اس کے لیے مجرور بنا لیں، آپ اس کو صفت بنا لیں، آپ اس کو مفعول بنا لیں، آپ اس کو فاعل بنا لیں، آپ اس کو مبتدا بنا لیں، آپ اس کو خبر بنا لیں، جو چاہے بنا لیں آپ. لیکن پہلے موصولہ اور صلہ کو کچھ بنائیں. صحیح. اس کے بعد اس کے ساتھ جس کے ساتھ بنانا ہے پھر اس کو اٹیچ کریں. ترجمہ کریں اس کا پورا. قلیلا مما تحسنون، مگر تھوڑا جو تم بچاؤ گے. محفوظ کرو گے، بچاؤ گے. جی 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 ٹھیک. جزاک اللہ خیر. شکریہ. جی سر کس کی باری ہے؟ جی آپ مجھے کچھ بولے تھے رنور صاحب. السلام علیکم، معاف کیجیے گا. میں بول رہا تھا کیونکہ آپ کو چانس تھا، میں نے کہا یہ آیت آپ کو دے دوں گا. اچھا معذرت، میں ذرا سا غافل ہو گیا تھا. چلے جی سر. غافل اب میں کیا کہوں اتنے لوگوں میں غافل. جی سر کس کی باری ہے؟ السلام علیکم سر، میری باری ہے واجد کی. کریں گے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم یاتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. تو یہ ثم حرف ہے، یاتی فعل مضارع، من حرف ہے، بعد اسم ہے، ذالک اسم اشارہ ہے، عامن اسم ہے، فیہ جار مجرور ہے، یغاث فعل مضارع ہے اور ناس اسم ہے،
वाव आतफ है, फीही जार मजरूर है, यासिरूना फेल मुदारे। तो तुम हर्फ है, उसका मतलब है फिर। याती जैसे पहले था, ये फेल मुदारे वाहिद मुज़क्कर गायब है। इसका मादा है हमजा ताया, अताया यातियु, ये बाब है दौद से। और मिम बादी ज़ालिका, ये जार मजरूर, ये बादी ज़ालिका मुदाफ मुदाफ इलैह है, और मिन हर्फ जारा है। तो ये मुदाफ मुदाफ इलैह मजरूर बन जाएंगे मिन के लिए। तो ये मुतालिक बन जाएगा, ये फेल के लिए जनाब, फेल याती के लिए। ठीक है, फेल तर्जुमा करें यहाँ याती तक। के लिए। ये आयत तो बिल्कुल वैसे से पिछली वाली थी जी। जी जी जी। फिर आएंगे बाद में, इसके बाद में जी, बस आगे तक चलें जी। आमुन इसका जो ये इसम है, इसका मतलब है एक साल। आमुन ये क्या है? आमुन आमुन तो इसम है, तो इससे तो है आमुन या क्या, किस हालत में आमुन या? आमुन तो हालत रफा में है। हालत रफा में तो क्या बन जाएगा? मुब्तदा बन जाएगा। मुब्तदा बन जाएगा, पीछे फेल आ रहा है तो उसका फाइल नहीं बन जाएगा। ओ अच्छा। और अगर आप मुब्तदा बना रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए अगर समझ लो मैं, तो नखरा आ रहा है। जी जी जी, नखरा आ रहा है। मुब्तदा आता है, कोई ना कोई वजह होती है। जी 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 हाँ। पीछे अगर आप तरकीब को ज़हन में रखें तो ये बिल्कुल वैसी आयत है जो पीछे भी आयत मुबश्शिर ने की है। जी जी बिल्कुल उसी तरह से ये आयत है। आमुन उसका क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा। और आमुन फीही उसका क्या हो जाएगा? फीही जो है ना, मतलब ये मुतालिक हो जाएगा। ये मुतालिक हो जाएगा। बात लोग फिर क्या कहते हैं, ये फी के बारे में कहते हैं कि वो आमुन के लिए जो है ना, फी जो है ना सिर्फ बन जाती है। अच्छा। कुछ लोग उसको, अरबी ग्रामर वाले उसको मजीद भी वो करते हैं, कि फिर फी ही जो है वो आमुन के साथ खास करके उसको उसकी सिर्फ भी कर देते हैं। तर्जुमा करें यहाँ तक। या तो फिर आएंगे उसके बाद एक साल, जिसमें इसमें ठीक है जी। युगासु ये फेल मुदारे मजहूल मुज़क्कर गायब है। युगासु इसका जो है ना, मतलब मादा है गाइन वाव सा। ये गवासा या वसु या बाब नून से हैं। तो ये गैन या सा नहीं है, गाइन वाव सा। ये फिर तब्दील होकर जो ना यगुसु हो जाएगा। गैन या सा नहीं है नुमान से। गाइन वाव सा है या गाइन या सा है? बना के देखिए, पता चल जाएगा अभी। मुझे तो ये डिक्शनरी में तो गाइन वाव सा नजर आया। तो फिर इसका मादा क्या बता रहे हैं आप? गाइन वाव सा। अच्छा, अगर गैन वाव सा अगर आप बता रहे हैं तो उसका मादा अपना बाप क्या बताया? बाब नून। बाब नून का मतलब होता है नसरा यंसुरु जी। ठीक है। तो गैन वाव सा, हम माजी पे तो हमें को मसला नहीं आ रहा, मुदारे पे आ रहा है ना, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? यंसुरु, तो या गैन यगवुसु हो जाएगा। वाव और सा ये बनेगा ना। जी जी ठीक है। यगवुसु जी, यगवुसु बनेगा। तो वाव क्या करेगा? अपनी हरकत पीछे भेजेगा और खुद उस हरकत के बराबर में के मुताबिक हो जाएगा ना। जी जी, ये बन जाएगा यगुसु, ऐसे बन जाएगा जी, यगुसु बन जाएगा जी।
لیکن یہ مجھول ہے. مجھول ہے تو مجھول کا مادہ مجھول کس وزن میں بنتا ہے؟ یفعلو جی. یفعلو پہ ڈالیں اس کو تو کیا بن جائے گا؟ یغوثو. غین واو ایسی بنے گا نا؟ جی جی. یو وسو ایسی بنے گا جی. حمزہ اپنی حرکت پیچھے بھیجے گا اور خود اس کے موافق حرف پہ تبدیل ہو جائے گا. جی جی. تو کیا بن جائے گا؟ یغاثو. جی. یہی ہے نا؟ جی جی. جی. تو یغاثو فعل مضارع مجھول واحد مذکر غائب. تو پھر ناسو جو ہے یہ اس کا نائب الفاعل بن جائے گا. نائب الفاعل بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو پھر یہ جملہ فعلیہ ہوگا. اور پھر واو عطف ہے. ٹھیک ہے. پھر فیہ جار مجرور. اس کا مطلب ہے پھر اس میں اور اس میں فیہ جار مجرور متعلق ہونا کس کے متعلق ہوگا؟ یہ متعلق ہوگا جو ہے نا مطلب یہ ناسو کے لیے مفعول ہو جائے. نہیں اس کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو تو آپ نے عطف کیا. آگے چلے. فی کے آگے کیا آ رہا ہے؟ یا فیہ یغسرون. یاسرون. فی یاسرون. جی کریں. یاسرون کیا چیز ہے؟ یاسرون یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. اس کا مادہ بتائیے. مادہ ہے اس کا عین صاد را. عین صاد را. اسرا یاسرو. اسرا یاسرو اسرن. اسرن کہتے ہیں نچوڑنا. نچوڑنا. یہ جو اثر کا وقت ہوتا ہے نا. جی جی. یہ بھی اسی میں آتا ہے. اور آپ نے یہاں دیکھا ہے نا جب آپ شہر میں نکلتے ہیں اسیر. جی جی. جوس نکالتے ہیں اسیر. یہ بھی اسی سے نکلا. نچوڑنا. نچوڑنا. یہ فی جو ہے یہ متعلق ہے یاسرون کا مقدم ہو گیا. اچھی بات. ٹھیک ہے. تو متعلق اپنے فعل سے مل کر جو ہے فعل فاعل سے مل کر جو ہے کیا بن جائے گا؟ معطوف بن جائے گا. اور یہ معطوف و معطوف علیہ مل کے کیا بن جائیں گے؟ یغاث الناس و فیہ یاسرون. یہ بھی صرف بن جائے گی. جی. ٹھیک ہے. جی کے لیے. جی جی. ترجمہ کریں. تو پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا اسے لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور اس میں وہ خوب نچوڑیں گے. اور اس میں وہ نچوڑیں گے. پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال اس میں بارش دیے جائیں گے. بارش دیے جائیں گے کیونکہ مجھول ہے. ٹھیک ہے. نہیں اس کے جی بارش دیے جائیں گے لوگ اور اس میں وہ نچوڑیں گے. اپنا نعمان صاحب کدھر ہیں آپ؟ میں ہوں یہیں پر ہوں. آپ کے جلال سے ڈر رہا ہوں آج میں. سر مجھے اللہ اکبر. ویسے یہ ڈاکٹر صاحب ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا مادہ کیا ہے یغاثو کا. تو اس کا جو میں نے اس میں ڈکشنری میں دیکھا تھا تو اس کا مادہ غین یا سا تھا لیکن مجہول میں دونوں کا ایک ہی بننا تھا یغاثو اگر واو سے کریں یا سے کریں لیکن معنی الگ الگ. اب ہو سکتا ہے اس میں شاید 2 رائے ہوں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ اس کا مادہ جو ہے وہ غین واو اور سا اور ایک رائے بھی کہ غین یا اور سا بھی. تو اس صورت میں اس کا جو مضارع بنے گا وہ یغوثو نہیں بنے گا یغیثو بنے گا. اگر آپ اس کا لے لیں گے تو یغیثو بن جائے گا. اور اسی سے غیثن بنتا ہے. مجہول جو ہے فعل مضارع مجہول جو ہے دونوں مجہول سیم بنے گا. مجہول دونوں کا سیم بنے گا. لیکن اگر وہ جب واو کے مادے کے ساتھ ہے تو اس کے معنی لکھے ہوئے مدد کرنے کے یا مدد مانگنے کے. جی. اور جب یا کے مادے کے ساتھ لکھا تو پھر نکلا ہے نا سر. غوث بھی تو وہیں سے نکلا ہے. پھر یا ہنس رہے ہیں یار آپ. آج آپ کی سوئی واسطے پہ اٹکی ہے. میری اٹکی نہیں. آپ لوگ لے کے آ رہے ہیں. میں کیا کروں.
اچھا سر چھوڑے، میں نے جس چیز کے لیے آپ کو سوال پوچھا اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ہمیشہ حاصل کریں. قرآن مجید میں دونوں لفظ استعمال میں، آمن بھی اور سنتن بھی، ایسے ہی ہے نا. سنتن دونوں جو ہے بیسیکلی سال کے لیے استعمال ہوتے ہیں، دونوں سال کے لیے ہے نا. سنا بھی سال کو کہتے ہیں، آمن بھی سال کو ایک کہتے چیز میں ایڈ کر دوں سر، ایک جی چیز سر. ایڈ کر دوں. جی غین واو صاد سے جب آتا ہے یہ استعمال کرنا، مدد کرنا، اور اس کا جو مجہول ہوگا یغوس یغوس یغاس ہوگا. اور دوسرا جو ہے غین یا اور سا سے آتا ہے وہ ہے غیث یغیسو، یہ ہے بارش برسانا. غین یا سا بارش برسانا، غین واو صاد یہ سا یہ بن جاتا ہے مدد کرنا. سر استعمال آپ لیٹ ہو گئے نا، اس میں بات ہو چکی ہے، ہم نے غوث کو بھی یہیں سے لائے تھے. یہ جو آپ کرتے رہتے نا یا غوث یا غوث، ہم وہیں سے لائے تھے. انہوں نے مجھے کہا اپنا کیا کہتے ہیں عزیز صاحب ہیں، آپ مت کریں سر. چلیں اپنا نعمان صاحب، آمن اور سنتن یہ آپ نے دونوں لفظ سنے ہوں گے، دونوں سال کے لیے ہوتے ہیں نا، ایسے ہی ہے نا، دونوں سال کے لیے استعمال ہوتے ہیں نا. جی جی بالکل. ہاں تو بولیں. جی جی بول رہا ہوں، آواز فرق بتائیے دونوں کا، فرق بتائیے، فرق بتائیے. پتہ نہیں مجھے فرق گیس کر یہ سکتا ہوں. فرق سنا اگر کا جان لیا تعریف نا آپ نے، یہ فرق اگر آپ کو جان لیا نا، تو وہ جو سیدنا نوح کی جو 950 سال والی بات ہے نا، اس آیت کو جا کے پڑھیے گا دوبارہ. سیدنا نوح کی جو آیت آتی نا 950 سال والی، اس کو پھر پڑھیے گا. سر یہ میں آپ کو بتا دوں، سنتن اس سال کو کہتے ہیں جس سال بہت شدت ہو یا سختی ہو، خشکی ہو سختی ہو. آمن اس کو کہتے ہیں جس سال بہت جو ہے نا کیا کہتے ہیں خوشحالی ہو یا بارش والا سما ہو یا وہ کچھ ہو، اس کے لیے آمن استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک لفظ بطر بھی استعمال ہوتا ہے اور ایک لفظ جو ہے نا غیث بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں دعاؤں کے اندر جو ہے وہ یہی مانگا جاتا ہے نا، بارش کے لیے کیا مانگا جاتا ہے؟ غیثن ہی کہا جاتا ہے، اور مطر بھی کہا جاتا ہے. پھر اس پہ مطر پہ اور غیثن پہ اس وقت بات کریں گے جب اس کا وقت آ جائے گا. لیکن یہ اب یہ جو میں نے آپ کو ڈفرنس بتایا، اس ڈفرنس کو پڑھتے ہوئے اس آیت کو پڑھ کے مجھے بتائیے گا 1 to 1. ٹھیک ہے 1 to 1 بتا دیجیے. ٹھیک سر، کس کی آیت ہے؟ آیت نمبر 50. طارق صاحب نے میرے خیال میں شاید 1 to 1 میسج کیا ہے عزیز صاحب کو. جی عزیز صاحب آپ کو کیا ہے؟ جی میں کر لیتا ہوں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. میں ابھی ایئرپورٹ سے پہنچا ہوں، اس لیے جو غیث اور غوث میں آپ لوگوں نے بحث کیا تو میں نے مس کیا تھا. چلے کوئی بات نہیں، اس کو تو کمپلیٹ کریں انشاءاللہ بسم اللہ. قال یہ وہ جو ہے یہ حرف ہے، قال فعل ہے، الملک اس میں تو یہ فعل ہے، انی حرف وقایا ہے، یا اسم ہے، بہ حرف جار ہے، ہا اسم ہے، ف حرف ہے، لما حرف ہے، جاء یہ فعل ہے، ہو حرف ہے، اسم ہے، الرسول اسم ہے، قال فعل ہے، ارجع فعل ہے، الا یہ حرف ہے، رب اسم ہے، کا اسم ہے، ف حرف ہے، اسأل یہ فعل ہے، ہا یہ حرف ہے، ما اسم ہے، بالو اسم ہے، النسوت اسم ہے، اللہ کی اسم ہے، قطعنا یہ فعل ہے، ایدیا یہ اسم ہے، ہن یہ بھی اسم ہے، ان یہ اسم ہے، رب یہ اسم ہے، اور یا متکلم یہ بھی اسم ہے، بے حرف ہے، قید یہ اسم ہے، ہن یہ بھی اسم ہے، علیم یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے سر کریں.
و حرف استنافیہ ہے، اور قال فعل ماضی مذکر واحد غائب باب نون قول اس نے کہا. الملک اسم معرف باللام ہے، مرفوع فاعل ہے یہ قال کے لیے. وقال الملک وقال الملک یہاں پر اس کا جو وقال اس جی وقال اور کہا اس نے، یہاں پر فائل آ رہا ہے تو فائل اس کا کچا ہے. الملک فائل ہے اس کی، تو بادشاہ نے کہا، اور بادشاہ نے کہا یا ملک نے کہا ائتونی ائتو یہ امر حاضر مذکر، یہ امر مذکر جمع حاضر کا صیغہ ہے. باب نہیں ہوگا، ائتو نہیں ہوگا. اگر الگ سے پڑھ رہے ہیں تو ائتو نہیں ہوگا. حمزہ کے نیچے آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو حرف وقایہ ہے. نون نہیں آپ پڑھ کیا رہے؟ آپ پڑھیں، دوبارہ پڑھیں. آپ نے کیا پڑھا تھا؟ آپ نے قال الملک کے بعد کیا پڑھا تھا؟ ائتو. آپ حمزۃ البصر کے نیچے کیا پڑھ رہے ہیں؟ کسرہ پڑھیں. ائتو نہیں ہو جائے گا. ائتونی، جی ائتونی میں تو زبر فتح نہیں لگ رہا. ائتونی میں تو فتح لگ رہا ہے، ائتونی ہو جائے گا نا. اچھا ائتونی، ائتونی یہ امر حاضر جمع مذکر کا صیغہ ہے. باب ضاد سے ہے، اور مادہ اس کا حمزہ تا اور یا ہے. نون جو ہے یہ نون وقایہ ہے. ذرا مجھے بتائیے اس کا مضارع کا صیغہ صرف بتائیے، کیا بنا ہوگا؟ اس کا جو مضارع کا صیغہ ہے وہ بن رہا ہے، کیا کہتے ہیں، یہ بنے گا مضارع کا صیغہ خالی بنے کیا تأتیو تأتیون بنا نا سر جی. اسی سے پھر آپ نے امر بنایا ہوگا نا. ہاں جی. اب مجھے بتائیں، لیکن اس میں تبدیلی آئی ہے نا، کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے؟ کیونکہ اوریجنل صیغے میں آپ کے پاس صرف واو آ رہا ہے، یا نہیں آ رہی ہے. اس میں تبدیلی واقع ہوئی ہے نا سر. جی اس کے جو واو کے اوپر، آپ کو یاد ہے کہ آپ بھول گئے؟ نہیں اصل میں اس کے جو واو کے اوپر پیش ہے، اور اس کے بعد ایک اور واو آ رہا ہے، تو وہ جو پیش واو کے اوپر پیش نہیں ہے. اوریجنل صیغہ آپ کا یہ بنتا نا تاتیونی. جی آتا یاتی ہے نا، یاتی سے کیا بنے گا؟ یاتی یوں نہیں بنے گا. تو دو جب حروف علت اکٹھے ہو جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ مادے کا حروف علت کو ڈراپ کر دیتے ہیں. ماں قبل اگر فتح ہو تو قائم رہتا ہے، ورنہ کیا کرتے ہیں؟ جو حرکت جو آپ نے صیغہ ڈراپ کیا تھا، جو لفظ ڈراپ کیا تھا، اس کی حرکت کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں ماں قبل. ٹرانسفر کر دیتے ہیں. بن گیا تاتونا. صحیح، تاتونا بنا نا سر. جی تاتونا سے پھر آپ نے اس کو بنایا تو یہ بن گیا امر کا صیغہ، پھر بن گیا. تبھی بنا نا. ٹھیک ہے، چلیں آگے سر. تو یہ جو نون ہے یہ حرف وقایہ ہے، اور یا ضمیر واحد متکلم، یہ اس کا مفعول بہی بن گیا، اور یہ فعل فاعل مفعول سب مقولہ بن گئے. پیچھے جو قال الملک ہو، جو قول بہی بھی اس کے ساتھ آئے گا نا، بہی بھی اس کے ساتھ آئے گا. جی بہی اس کے ساتھ آ رہا ہے، بہی اس کے ساتھ آ رہا ہے. یہ قالا کا مقولہ بن گیا. ترجمہ کریں سر. ائتونی پورا یہاں سے وہاں قالا سے لے کے بہی تک کریں. اور کہا، اور بادشاہ نے کہا، اور ملک نے کہا لاؤ اسے میرے پاس. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو آتا یوتی ایتانون، آتا یوتی ایتانون، آتا یہی بناتے ہیں نا، آتا یاتی ایتانون. اس کا مصدر کا معنی کیا ہے؟ ایتانون مصدر جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی لانا، آنا. اس کا معنی ہے آنا. آپ نے اس کا ترجمہ بھی کیا، تم لے آؤ میرے پاس. لانا کیسے ہوا؟
اس میں جو باب ضرب میں سب preposition سے باب ضرب میں اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں. نہیں اس کا معنی آنا ہے. جب اس کو لانے کے معنی میں ہوگا تو یہ ہمیشہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ آئے گا. صحیح اسی لیے آگے بے ہی آ رہا ہے. ٹھیک. اور آپ کو پتا ہے یہی مادہ جو ہے باب افعال سے بھی آتا ہے. یہی مادہ جو ہے حمزہ تا یا باب افعال سے بھی آتا ہے. باب افعال سے آتا ہے تو پھر کیا بن جاتا ہے؟ یہ آتا، یہ بنتا ہے آتا یوتی ایتا ان. پھر بنتا ہے یہ ایتان. جب یہ ایتان، جب یہ باب افعال پہ آتا ہے تو یاد رکھیے گا اس کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. جب یہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے تو اس کو دو مفعول نہیں چاہیے ہوتے. ویسے ایک پوائنٹ آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بہت کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو مزید ایکسپلور بھی کیا جائے. ٹھیک ہے، تو جب یہ نارمل ثلاثی مجرد سے آتا ہے تو اس کو ایک ہی مفعول چاہیے ہوتا ہے. لیکن جب یہ باب افعال سے آتا ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں متعدی فعل کے لیے آتا ہے نا باب افعال، تو اس صورت میں اس کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا اس کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. کس کو دیا اور کیا دیا، کس کو دیا اور کیا دیا. یہ بس یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں. تو جب بھی آپ اس کو جب قرآن مجید میں آپ دیکھیں اور آپ کو جہاں بھی ملے گا آپ غور کریں گے کہ جب یہ باب افعال پہ آئے گا اور یہ والا مادہ تو آپ کو اس میں ہمیشہ دو مفعول پائے جائے گا. ٹھیک ہے، بس یہ ذہن میں رکھیں. آگے چلیں سر. فلما جاءہ الرسول، یہ عرف عطف ہے، اور لما یہ ظرف ہے بمعنی حین کے آ رہا ہے یہاں پر، اور مضاف بن رہا ہے. آگے جا کر لما کو ہمیشہ دو چیزیں لیا کریں، ظرفیہ شرطیہ دونوں. ظرفیہ شرطیہ، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ظرف کے طور پہ بھی آپ اس کو لے لیں. شرطیہ اس لیے کہ اس کا عموماً آپ کو بعض دفعہ جواب شرط مل جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں بھی ملتا. آپ ہمیشہ اس کو کال کیا کریں ظرفیہ شرطیہ. ٹھیک ہے جی. جاء یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہو ضمیر منصوب متصل ہے اور مفعول بہی بن رہا ہے جاء کے لیے. الرسول اس میں معرب بالفعل ہے، مرفوع فاعل بن رہا ہے جاء کا. اور جاء الرسول یہ بن گیا مضاف لما کے لیے، اور مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف بن گئے یہ ائتونی پر. اور یہ سب یہاں سے لے کر ائتونی بھی فلما جاءہ الرسول یہ مقولہ بن گیا قال الملک کا. اور اس کا ترجمہ مقولہ تو آپ نے ائتونی بھی بنایا تھا. یہاں سے جی الگ چیز شروع ہو رہی ہے، یہاں سے الگ چیز شروع ہو رہی ہے. آپ اس کو غور کریں، تھوڑا سا رک جائے گی. لما جاءہ الرسول آپ نے اس کو کہا کہ لما کو آپ نے کہہ دیا کہ اللہ بلا کرے ظرفیہ شرطیہ، ظرفیہ شرطیہ دونوں کہہ دیا. جاء رسول کو آپ نے دیکھا جائے تو کیا ہوگا، جملہ فعلیہ ہو گیا. صحیح نہیں، مقولہ نہیں بن رہا واقعی میں. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. جاء رسول جو جملہ فعلیہ ہو کے اس لما کے لیے مضاف الیہ بھی بن گیا. اور اگر آپ یہاں تک کا ترجمہ کریں، کیا ترجمہ ہوگا؟ فلما جاء رسول کا ترجمہ کریں، فلما پھر جب آیا اس کے پاس جاءہ الرسول پیغمبر، پھر جب پیغمبر اس کے پاس آیا یا میسنجر اس کے پاس آیا. پیغمبر نہ کر رسول قاصد آیا، قاصد اس کے پاس آیا، قاصد آیا. پھر اس کے پاس ایک قاصد آیا. اچھا وہ قاصد. قال یہ جس طرح سے ہم نے پہلے کیا تھا فعل ماضی واحد مذکر غائب، فائل اس میں موجود ہے کیونکہ جملے کے درمیان میں آ رہا ہے. اکثر جب بھی جو پہلا صیغہ جملے کے درمیان میں آتا ہے تو فائل اس میں موجود ہوتا ہے، اور جو پیچھے ذکر ہوا وہ تو فائل اس میں جو ہے وہ ہوا ہے. اینڈ راجع الی یوسف ارجع یہ ہے فعل امر مذکر واحد آذر. فائل اس میں موجود ہے، فائل ہے انت. انی حرف الہ حرف جر ہے. رب کا مرکب اضافی بن کے مجرور بن گیا الہ کے لیے. ٹھیک ہے، یہاں پہلے یہاں تک کریں. اعلیٰ کو آپ نے کہا فعل ماضی، اس کا مقولہ بن گیا ارجع الی ربک، یہ پورے کا پورا. اور اگر آپ دیکھ اب یہاں تک کا ترجمہ کریں تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا واپس جاؤ الی ربک، اپنے آقا کی طرف، اپنے مالک کے پاس یا اپنے آقا کے پاس. اس کے بعد اب اگر آپ غور کریں اس کو تو دیکھیں کیا ہوا.
فلما جاء رسول، یہ جا رسول جو ہے لما کے ساتھ مل کے اس کا شرط بن گیا، شرط بن وقال گیا، ارجع الی ربک، یہ اس کا جواب شرط بھی بن گیا. صحیح، ٹھیک ہے. واو عطف، آگے چلیں. واو نہیں ہے، فا عطف. فا عطف ہے. اسأل یہ فعل امر واحد مذکر، فاعل اس میں ہے انت، اور ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی بن گیا اسأل کے لیے، اور فعل فاعل مفعول مل کے یہ ارجع کے حرف عطف کے ساتھ مل کے ارجع کے لیے معطوف بن گیا. ٹھیک ہے، آگے چلیں. ما یہ اس میں استفہام ہے مبنی محلاً حالت رفع میں مبتدا. بال النسوتی یہ مرکب اضافی، بالو یہ خبر بن گیا ماں کے لیے، اور نسوتو یہ مضاف الیہ بن گیا بالو کے لیے، اور یہ بھی مرفوع ہے. تو ما بال نسوتی جملہ اسمیہ خبریہ بن کے جملہ اس کو اسمیہ کمپلیٹ خبریہ کریں. التی قطعنا ایدیہن اس کے ساتھ ہی آ رہا ہے. جی اللہ تھی یہ اس میں موصول ماں ہے. کا اسم نہیں آئے گا، پہلے ماں کی خبر آ گئی سیدھا. جی بہت سیکنڈ بولے. یہ انہوں نے کہا ماں کی خبر بن گئی بال النسوہ، تو ماں کا اسم نہیں آئے گا پہلے. ماں یہاں استفہام کے طور پہ ہے نا، ماں اگر نفی کے طور پہ آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں ماں کا ایک اسم ہوگی اور ماں کی خبر ہوگی، کیونکہ ماں جب نفی کے لیے آتا ہے تو پھر تبدیلی لاتا ہے نا، خبر کو وہ حالت نصب میں لے جاتا ہے. ماں اگر بطور استفہام آئے گا تو تبدیلی نہیں لائے گا، لیکن ماں کا ایک اسم اور ایک خبر نہیں ہوتے. وہ صورت میں ہوگی کہ ماں جب نفی کے طور پہ آئے گا تو خبر کو پھر کیا کرتا ہے، حالت نصب میں لے جاتا ہے. یہاں اسم ہے نا، یہاں اس میں استفہام مبتدا، ماں خود مبتدا ہے، استفہام کے طور پہ آیا ہے، نفی کے طور پہ نہیں آیا، نافیہ نہیں آیا. اگر نافیہ آتا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ پھر اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی. یہ آگے والے اسم کو کمپلیٹ کریں عزیز صاحب. اللہ تھی یہ اس میں موصول ہے، مبنی ہے اور مجرور ہے محلاً. قطعنا ماضی مؤنث جمع غائب کا صیغہ ہے. ہن اس کا فاعل ہے، اور ایدیہن مضاف الیہ مرکب اضافی منصوب مفعول بھی بن گیا قطعنا کا. اور یہ قطعنا ایدیہن پورا جملہ یہ صلہ اور موصول ایک پورا جملہ بن کے صفت بن گئے نسبت کے لیے. نسبت ہوتی. اچھا آپ مجھے بتائیے، ماں بالا نسبت التی قطعنا ایدیہن، یہ جملہ اسمیہ بنا نا؟ جی یہ جملہ اسمیہ کیا بنا ادھر؟ یہ جملہ اسمیہ ما بالا، ایک سیکنڈ. تو یاد رکھ لیں یہ جو مادہ ہے نا، سین حمزہ لام، جس کا آپ نے ابھی بنایا سالہ یسلو سوالن، اچھا تفسیر بن گیا سوال کے لیے. ایسا فعل ہے جو دو مفعول چاہتا ہے. صحیح، تفسیر بن گیا. ایسا مفعول ہے، یہ ایسا فعل ہے جو دو مفعول چاہتا ہے. کس سے مانگا اور کیا مانگا؟ تو کس سے مانگا ہو پہلا مفعول آ گیا، اور کیا مانگا ماں بالا نسبت اللہ تھی لتی قطعنا ایدیہم، کہ کیا معاملہ تھا، کس سے مانگا اور کیا مانگا. تو یہ جو پورا جو جملہ اسمیہ ہے یہ اس کا مفعول ثانی بن جائے گا. ٹھیک، یہاں تک کا ترجمہ کر لیں ذرا. فَاسْأَلْهُ سو پوچھو ان سے، ما بالا نسوت التی قطعنا ایدیہن، کیا حال ہے عورتوں کا جنہوں نے کاٹ دیے تھے اپنے ہاتھ. ٹھیک ہے. ان مشبب الفعل ہے، ربی مرکب اضافی، اسم ان رب یہاں پر منصوب ہے مگر یا متکلم کے لیے تقدیراً اس کو کسرہ دیا گیا ہے. بے حرف جر ہے، اور قید یہ مجرور ہے. قید ہن یہ مرکب اضافی بن کے مجرور بن گئے بے کے لیے، حرف مرکب جاری بن گئے، اور یہ متعلق مقدم بن رہا ہے علیم کے لیے مرفوع خبر ان. زبردست سر، زبردست. نعمان صاحب ایک بات کا سوال کا جواب دیں پھر آگے چلیں گے. جی پوچھیے. آیت نمبر 31. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَاهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ.
انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا. قطانا شدت ہے, مبالغہ ہے, ہونا تو یہ چاہیے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگوں نے اس میں کہا کہ نہیں, اس کو دھیرے دھیرے مسلسل کاٹتے رہے. بہرحال کاٹ دیے, انہوں نے ہاتھ کاٹ دیے. اور جو عموماً بہت ساری جگہوں پہ ہمیں ملتا ہے وہ سیدنا یوسف کی خوبصورتی سے اتنے متاثر ہوئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا, وہ سیب کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ گئے. ٹھیک ہے, سیدنا یوسف یا بادشاہ کو کہتے ہیں ذرا ان سے پوچھ کے بتاؤ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے, جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. ٹھیک ہے جی, غور کیجیے گا آپ, اور آگے جواب آ رہا ہے جو آپ ابھی انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. سیدنا یوسف کو بھی اندازہ تھا کہ وہ ہاتھ جو ہے وہ کیسے کٹے, ادروائز تو کبھی بھی نہیں کہتے لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اس کو تو پتا تھا کہ میری خوبصورتی دیکھ ہاتھ کاٹے ہوں گے, ایسے ہی ہے نا. تو انہوں نے اس کا جملہ بتا رہا ہے کہ وہ جو ہمارے پاس جو یہ والا جو تصور بیٹھا ہے کسی بھی وجہ سے کہ وہ خوبصورتی, کیونکہ قرآن مجید نے کہیں نہیں کہا کہ سیدنا یوسف بہت خوبصورت تھے, بہت حسین تھے, کہیں قرآن مجید نہیں کہتا. ایک جو حدیث آپ کو ملتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا ہے, اس میں بھی بہت لوگوں نے بڑی اس کی آرائیں کی ہوئی ہے. وہ آدھا حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہے, کسی نے کہا وہ آدھا حسن دنیا کو دیا ہے, آدھا باقیوں کو دیا ہے. جو بھی ہے میں اس پہ نہیں جا رہا, لیکن اگر آپ اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ ان کو بھی معلوم تھا کہ کچھ اور مسئلہ تھا. اور آگے آپ جواب دیکھیں گے تو آپ کے سامنے اور کلیئرٹی آئے گی. اور یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بہت سارے مفسرین اس بات کو بہت اس سے کہتے ہیں کہ یہاں جو ہاتھ کاٹنے کا معاملہ تھا نا وہ تھریٹننگ وے میں تھا. آپ کسی کو نہ کو جیسے اگر تو نے مجھے میرا کام نہیں کیا میں ابھی اپنا ہاتھ کاٹ لوں گا, تو میری بات نہیں مانے گا, میں ابھی اپنے آپ کو جان سے مار دوں گا. یہ وہ والی تھریٹنگ. دس از ون آف دا تھاٹ. آگے چلیں, آگے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو بات میں نے آپ کے سامنے کی ہو سکتا ہے کو, لیکن جو بات میں نے آپ سے کی ہے یہ میں نہیں کہتا, یہ بہت مفسرین نے کی ہے انکلوڈنگ امین اصلاحی صاحب نے. لیکن جب وہ عورتیں کہتی ہیں کہ نہیں ہے مگر ایک بزرگ فرشتہ, تو وہ اس حساب میں ان کو دیکھ کے ان کو لگا کہ دیکھو یار یہ بہت نیک انسان ہے, یہ وہ اس قسم کا نہیں ہے جس طرح سے تم اس کو سمجھ رہی ہو. مجھے بتائیں کیا مجھ جیسے لوگ فرشتہ شکل نہیں ہو سکتے, حالانکہ میں کوئی خوبصورتی تھوڑی ہوں, مجھے دیکھ کے ہاتھ کیا کاٹے گا, میرا ہاتھ کاٹ دے گا. میں آپ کو پوائنٹ سمجھ نہیں سکا لیکن میں آگے ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کون سا والا پوائنٹ نہیں سمجھے آپ, میرا والا یا جو میں نے اس کے حساب سے کہا کہ یعنی وہ خوبصورتی کی وجہ سے ہاتھ نہیں کاٹا. ہاں چلے آگے والی آیت کریں انشاءاللہ. آپ ہی کی آیت ہے نا یہ والی, پہلی میری آیت بہت مشکل ہے, آپ وہ ٹینشن نہ دیں. سر آیت مشکل نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم جو ہے نا وہ بہت مزیدار ہے, اور یہ بہت ساری چیزوں کو کلیئر کرتا ہے, بہت ساری چیزوں کو. کیونکہ میں اب اس چیز, اور میں نے بھی حالیہ میں بھی ایک اور جگہ بھی پڑھا, اسی جو امین اصلاحی صاحب کی بات تھی وہی کسی اور نے بھی کی. 2-3 میں نے زیادہ میں نہیں پڑھی, 2-3 لوگوں نے پڑھی, لیکن رائے موجود ہے اپنی جگہ اور بڑی اس کے ساتھ ہے, قرآن کی آیت کے ساتھ ہی ریلیٹ کرتے ہیں ہر جگہ, کسی اور اس پہ نہیں جاتے. چلیں جی سر آپ کریں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالا فعل ہے, ما اسم ہے, خطبو اسم ہے, کنہ اسم ضمیر ہے, از جو ہے وہ ظرف ہے اسم ہے, راوتنا فعل ہے, یوسفہ اسم ہے, عن حرف ہے, نفس اسم ہے اور ہی بھی اسم ہے. قلنا فعل ہے, حاشا اسم کر دوں حاشا کو. ہم نے اس کو لاسٹ ٹائم کہا تھا, ہم نے کہا تھا اس کو کلمہ تعجبیہ کہتے ہیں, کلمہ کہتے ہیں, حرف کہتے ہیں, ابھی فی الحال کوئی مسئلہ نہیں ہے. للہ میں لی جو ہے وہ حرف ہے, اللہ اسم ہے, ما جو ہے اسم ہے, علمنا جو ہے وہ فعل ہے, علیہ میں علا حرف ہے اور ہی اسم ہے, من اسم ہے, سوئن من جو ہے حرف ہے, سوئن اسم ہے, قالت فعل ہے, امرأت اسم ہے, العزیز بھی اسم ہے, الآنا جو ہے اسم ہے, یہ ظرف ہے, ہاں اسم ظرف ہے. حسحسا فعل ہے, الحق اسم ہے, انا اسم ہے, راوت فعل ہے, ہو اسم ہے, عن حرف ہے, نفس اسم ہے اور ہی بھی اسم ہے, واو حرف ہے, انا حرف ہے اور ہو اسم ہے,
لام جو ہے اس کو ہم حرف کہیں گے اور من جو ہے وہ بھی حرف ہے. الصادقین جو ہے وہ اسم ہے. قالا جو ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. اس کے بعد جو ہے ہم مقولہ ڈھونڈیں گے. ما جو ہے یہاں پہ استفہامیہ ہے اور خطب کنہ جو ہے وہ ما کی خبر ہو گئی. وہ کریں کیا چیز ہے؟ خطبو جو ہے اچھا خطب کنہ جو ہے کیا چیز، یعنی یہ خطبن ہے نا، کنہ جو ہے وہ حاضر مؤنث جمع کی ضمیر ہو گئی. ہاں تو یہ ہے کیا؟ خطب کنہ ہے کیا؟ کوئی مرکب ہے، مفرد ہے، جملہ ہے، کیا ہے سر؟ یہ وہ ہے نا مرکب اضافی ہے نا. ٹھیک. تو اس نے کہا ما خطب کنہ، ان عورتوں کا، تم عورتوں کا کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے. اس جو ہے وہ ظرف زمان ہو گیا، اور راوتنہ جو ہے یہ فعل ماضی جمع حاضر مؤنث. ٹھیک. از راوتنہ، تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے فاعل جو ہے وہ انتنہ ہو گیا. صحیح. از راوت، پھر اس کے بعد یوسفہ آ گیا، تو یوسفہ جو ہے یہاں پہ مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے. تو جب تم عورتوں نے پھسلایا یوسفہ، یوسف کو، عن نفسہ، عن جو ہے یہاں پہ جارہ ہو گیا، اور نفسہ جو ہے وہ مرکب اضافی ہو کے مجرور ہو گیا، تو یہ متعلق ہو گیا یوسف کے، مفعول کے. جب تم عورتوں نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلایا. اور یہ پورا جملہ جو ہے راوتنا عن یوسف عن نفسی جو ہے، یہ پورا جملہ ہو کے اس ظرف آپ کو پتا مضافن کیا آتا ہے، تو اس کے لیے مداخلے بھی ہو جائے گا. مداخلے بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور یہ پورا مقولہ ہو گیا نا، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، قال کے لیے مقولہ ہو گیا. اچھا قلنا جو ہے وہ فعل ماضی جمع مؤنث غائب ہے. کیسے بنا بہت سی قلنا کیسے تو یہ تھا ایکچولی تو قولنا تھا. اگر فعل ماضی آپ کہہ رہے ہیں اگر میں ڈالوں تو قولنا بنتا ہے، یہ تو قلنا ہے. ہاں تو قولنا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اجوف میں یہ ہوتا ہے حرف علت سے قبل متحرک ہو اور بعد ساکن ہو تو حرف علت گر جاتا ہے اور دو باب میں شاید اس سے پیچھے والے حرف پہ پیش آتا ہے، بقیہ میں زیر آ جاتا ہے. ہاں مطلب ایک تو دو کام کرتا ہے، حرف علت گر جاتا ہے اور فا کلمے کی حرکت تبدیل ہو جاتی ہے. اگر باب نون یا کاف سے ہو تو پیش سے بدل دیر سے. یہ باب نون سے تھا حوالہ تو ہو گیا قلنا. زبردست. ٹھیک ہے. بچوں کو ریوائز کرایا تھا اس لیے آ گیا، ورنہ کبھی نہیں آتا. چلے اچھی بات ہے نا، کسی طریقے سے آیا تو صحیح سر. قلنا ٹھیک ہے. تو قلنا تو ان عورتوں نے کہا. اب اس کے بعد جو ہے وہ مقولہ آئے گا. اچھا حاشا للہ پہ کا مطلب یہ ہے، ہم نے کیا آپ نے کہا تھا کیا یہ کلمہ استعجاب، ایک کلمہ تعجبیہ بھی کہلاتا ہے، اعتراضیہ کے طور پہ بھی آتا ہے. یعنی اس کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہوتا کہ ہائے اللہ والا نہیں ہوتا، یہ کیسے ہو گیا، مطلب یہ تعجبیہ کے طور پہ آتا ہے. اس کو عرب جو ہے نا وہ کلمہ تعجبیہ کہتا ہے. ٹھیک ہے. حاشا للہ، انہوں نے کہا کہ پناہ ہے اللہ کے لیے، اللہ سے پناہ. جی اللہ سے پناہ. اللہ سے پناہ. اچھا ما جو ہے یہاں پہ نافیہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا علمنا جو ہے فعل ماضی جمع متکلم ہے. ٹھیک ہے. ما علمنا، ہم نے نہیں جانا. تو یہ علمنا یہاں ما کے لیے کیا ہوگا؟ اس کا علمنا کو آپ نے کیا لیا ہے سر؟ علمنا تو فعل ہے نا. فعل ہے نا. کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے. تو فعل ماضی پہ بھی اگر
منفی کرنا تو ماں داخل ہوتا ہے نا, ماں داخل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ یعنی جملہ فعلیہ بنے گا. جی ما علمنا, انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں جانا, علیہ, اعلی یہ تو ہو گیا, اعلی جر ہو گیا, اور ہی جو ہے مجرور ہو گیا. تو ہونا تو یہ متعلق چاہیے, میں نے تو اس کو مفعول بنا لیا. صحیح بنایا؟ علیہ کو تو متعلق ہی بنے گا. اچھا متعلق بنے گا, علیہ تو متعلق ہی بنے گا. من سوء جو ہے نا یہ مفعول بنے گا. بتائیے کیوں بنے گا آج؟ میں تو ایسے علیہ کو مفعول بنا کے من سوء متعلق بنا دیا تھا. نہیں, علیہ تو بن ہی نہیں سکتا نا, وہ تو پکا جار میں ضرور ہے, اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. من سوء جو ہے مفعول بنے گا. مجھے بتائیے وجہ, بتائیے کیوں بنے گا. من یاد کرو من شیء. دیکھیں آپ کو میں نے کہا تھا کسی نکرہ اسم کو مزید نکرہ کرنا ہوتا ہے تو من کی پریپوزیشن لے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی اس صورت میں من سوئن کو آپ کیا کہیں گے, ہے تو یہ جار مجرور ہی, لیکن آپ کہیں گے من زائدہ ہے, اور سوئن جو ہے کو اس کو آپ کہیں گے کہ محلن نسبی ہے, کیونکہ مفعول بنانا ہے نا. ترجمہ آپ کیا کریں گے, من سوئن کا ہوگا کسی قسم کی برائی نہیں ہے, کسی قسم کی برائی ہم نے نہیں دیکھی, ہم نہیں جانتے کسی قسم کی, مطلب جتنی برائیاں ہوتی ہیں بالکل اسی طرح سے کام کرتا ہے جس طرح سے لا نفی جنس کرتا ہے نا, ٹوٹل ڈینائل. صحیح. اگر آپ نے کسی نکرہ اسم کو اور نکرہ کرنا ہو, مزید نکرہ کرنا ہو, تو آپ اس پہ من کی پریپوزیشن لے آتے. اس صورت میں وہ اسم تو مفعول کے طور پہ ہی کام کرے گا, لیکن آپ اس صورت میں کہیں گے کہ من جو ہے نا وہ جو پریپوزیشن ہے اس کو آپ زائدہ کہہ دیں گے, اور جو آگے والا اسم جو کہ مجرور کی حالت میں ہے اس کو آپ کہیں گے کہ محلن, یہ حالت نصب. کیونکہ دیکھیں ترجمہ دیکھیں نا, ترجمہ ہم نے کیا کیا اس کا, تو جب آپ کہیں گے علیہ متعلق ہے تو وہ فعل کے متعلق ہو گیا. وہ فعل کے متعلق تو آپ کو پتا 8 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے. سلیم بھائی 3 دفعہ بھیج چکے ہیں اور انہوں نے ابھی میسج کیا, میں 4تھی دفعہ نہیں بھیجوں گا. ابھی میسج آیا ان کا, آپ مجھ سے مت کہیے گا میں 4تھی دفعہ بھیجوں. صحیح. ما علمنا علیہ من سوء, ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں جانی. جی, تو یہ قلنا کے لیے پورا جو ہے وہ مقولہ ہو گیا, حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء, جملہ فعلی. پھر ہو گیا قالت, تو یہ تو فعل ماضی واحد مؤنث غائب. قالت, تو اس کے بعد امرأۃ العزیز جو ہے یہ مرکب اضافی نہیں ہے سر, امرأۃ العزیزی ہے. اچھا امرأۃ العزیزی, ٹھیک ہے. امرأۃ العزیزی جو ہے یہ مرکب اضافی ہو کے قالت کے لیے فاعل ہو گیا. زبردست. تو کہا عزیز کی عورت نے. صحیح ہے. اچھا اب پریشانی شروع ہوئی. الان بھی ظرف ہو گیا, ظرف ہے نا, ظرف زمان کے اندر بیسیکلی ہے کیا سر, آپ یہ سمجھ لیں کہ الان میں الف لام جو ہے نا وہ تو اس کے لیے ہے, کیا کہتے ہیں الف لام کو یار, اللہ بھلا کرے, تعریف کے لیے. ٹھیک ہے, اور آن جو ہے وہ پھر آ گیا, وہ اس تو الان پورا ایک مرکب بنا دیتے ہیں اور اس کا معنی ہوتا اب. ہاں اب ظرف کے طور پر اب اب جب کہ پتہ چلی گیا ہے, ہم نہیں کہتے ہیں اب جب کہ پتہ, جب ہار میں نہیں مان لیتا انسان, تو اب یہ والی کیفیت ہے, اس کیفیت کو غور کریں. اب جب پتہ چلی گیا ہے تو دیکھیں وہ کیا قبول کر رہی ہے, اپنا گناہ قبول کر رہی ہے. اچھا حسحسا جو ہے وہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. اور یہ کیا ہے سر جی اس کا مادہ؟ ہاں اس کا مادہ مجھے تو بڑی کنفیوژن کے ساتھ ملا. رباعی ہے, رباعی مجرد ہے. ٹوٹل قرآن مجید میں 27 یا 28 صیغے ہیں سر, ٹوٹل 27 یا 28 صیغے, اور اس کا جو وزن بنتا ہے وہ ماضی کے لیے بنتا ہے فعللا. تو حسحسا اس سے بن گیا. اچھا ویسے میں کہہ رہا ہوں یعنی اس سے پتہ نہیں ریلیونٹ ہے, مجھے حیرت ہوئی کہ میں وہ مادہ عموماً اسلام 360 پہ چیک کرتا ہوں تو اس میں انہوں نے اس کا مادہ لکھا ہوتا ہے ہا صاد صاد, شاید غلطی ہوگی.
پھر میں قرآن ڈکشنری میں حصہ اگر آپ کریں گے تو حصہ بن جائے گا وہ. پھر میں قرآن ڈکشنری میں ڈھونڈتا رہا تو اس میں یہ مادہ ہی نہیں تھا رباعی، تو بہرحال مجھے وہ مل گیا تھا. یہ ویسے اسلام 360 میں جو ہے نا وہ شاید یہ رباعی کو انہوں نے اسی طرح کیا ہوا ہے. میں بھی اس میں بھی دیکھ رہا تھا، وہ سورہ زمر میں ہے اشما عزت. اچھا وہاں بھی انہوں نے وہ رباعی ہے اس کو انہوں نے وہ لکھا ہوا ہے انور بھائی. تو ہو سکتا ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ وہ رباعی وہ دے نہیں رہے. اسلام 360 میں ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ ہو، لیکن اگر آپ یہ اس میں دیکھتے جو ابھی سلیم صاحب جب سب کے لیے ڈکشنری لائے تھے، سلیم صاحب آئے تھے کہ آپ ہی آئے تھے؟ قرآنی ڈکشنری کے اندر تو نہیں ہے، مجھے یہ مادہ ہی نہیں ملا، لیکن یاقوت المرجان میں سے مل گیا تھا. سر یاقوت المرجان تو میں نے آپ سے ہمیشہ کہا اس کو زیادہ استعمال کریں سر، وہ بہت ہی زبردست ہے. کیونکہ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ جو لطف الرحمان صاحب کی جو ڈکشنری ہے نا وہ مادہ بیس کے اوپر. جی جی بالکل. تو اس میں آپ کو اسم والے اور اس قسم کی چیزوں کو تو ڈھونڈنے بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. سیکنڈلی کیا ہے، آپ کو اس ڈکشنری کو استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. آپ کو مادہ ہوگا تو آپ کر سکتے ہیں، تو آپ کے لیے وہ لفظ کو ڈھونڈنا ہی مسئلہ ہے. جی تو وہ ایک اس کے اندر ہے. اور اس کا مضارع کا صیغہ پھر یہ بنتا ہے یفعل. یہ ٹوٹل قرآن مجید میں جو ہے نا میرے خیال میں 27 یا 28 صیغے ہیں، اور یہ زیادہ تر آئے اس سارے مکی دور میں. جی سر حسفسا یہ فعل مضارع واحد فعل ماضی واحد مذکر غائب. اور الحق اس کے بعد جو ہے اس کا فاعل ہو گیا، فاعل ہو جائے گا. تو یہ الان حسفس الحق کو کیا بن جائے گا؟ بیسیکلی قالت کا مقولہ بن جائے گا. اب ظاہر ہو گیا سچ. اب ظاہر یہ نہیں ہوتا، اب تو ظاہر ہی ہو گیا ہے سچ. اب کیا رہ گیا ہے میرے پاس؟ اب تو سب کچھ سارا سدا چٹا پٹا کھل گیا ہے، اب تو ظاہر ہی ہو گیا ہے سچ یا حق. جی کیا کہتی ہے پھر وہ؟ انا تو مبتدا ہو گیا. جی پھر راوت تو جو ہے یہ ہو گیا فعل ماضی واحد فعل ماضی واحد متکلم. جی تو آ گیا نا، تو میں ہوں. جی جی تو میں ہوں، تا تو ہے. تا تو ہے، ٹھیک ہے جی بالکل. تو میں ہوں. انا راوت اور اس کا ہو جو ہے اس کا مفعول ہو گیا. صحیح ہے. تو یہ تو بن گیا پورا جملہ فعلیہ بن گیا، فعل فاعل اور مفعول کے ساتھ. تو میں نے ہی اسے بہکایا یا پھسلایا. عن نفسی ہی یہ متعلق ہو گیا یہاں پہ اس کے نفس سے. میں نے ہی آپ دیکھیں کیا مطلب ہوا، میں نے اسے پھسلایا، مطلب سارے وہ اس نے جتنی بھی چیزیں تھیں اس کی قبول کرنا اس نے شروع کر دی، اقرار شروع کر دیا. پھر اس کے بعد واو جو ہے یہاں پہ عطف ہو گیا، عطف. ہاں پھر انا تو آ گیا حرف مشبہ بالفعل ہو، اس کا اسم ہو گیا. تو اس کے بعد اس کی انا کی خبر ڈھونڈنی پڑے گی. تو لام جو ہے یہ تو لام قسم ہو گیا یا لام تاکید کہہ لیں. ٹھیک ہے. اور من جارہ ہو گیا، الصادقین جو ہے وہ اس کے لیے مجرور ہو گیا. تو یہاں پہ ہو جو ہے یہ انا کے لیے اسم انا ہو گیا، اور لمن الصادقین جو ہے وہ خبر انا ہو گئی. زبردست ٹرانسلیشن کر دیں. اور بے شک وہی یقیناً سچوں میں سے ہے. زبردست. پھر اس کے بعد آگے چلو. جی 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 جی. ذالکا جو ہے یہ اچھا ذالکا جو ہے وہ اسم ہے. لیعلم میں لام جو ہے وہ لام تعلیل ہے، اور یعلم جو ہے وہ فعل ہے. انی کے اندر جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور یا جو ہے وہ اسم ہے. لم جو ہے یہ نفی اور نفی قلب اور ایک اور کہتی ہوتی جزم. یہ وہ ہے حرف نفی و قلب و جزم. حرف نفی قلب و جزم ہے. پھر اخن جو ہے یہ اخن جو ہے وہ ہے فعل ہے. ہو جو ہے اسم ہے. با جو ہے حرف ہے. غیبی اسم ہے. واو حرف ہے. انا جو ہے حرف ہے. اللہ اسم ہے. لا جو ہے حرف ہے. یہدی فعل ہے.
قیدہ اسم ہے، الخائنین اسم ہے. زبردست. تو ذالکہ جو ہے مبتدا ہو گیا، ٹھیک ہے. اور لیعلم، لی جو ہے نا یہ لام تعلیل ہے جو کہ مضارع کو خفیف کر دے گا. ٹھیک ہے. اس لیے یہ یعلمو تھا، یعلمو تو ہے یعنی فعل مضارع واحد مذکر غائب، لیکن یہ یعلمہ جو ہو گیا لی کی وجہ سے. صحیح ہے. ترجمہ بھی ساتھ کرتے ہیں. اچھا ایک وہ کر لوں، یہ جو لے عالم ہے آپ نے بتایا تھا کہ جب لے آ جاتا ہے اس کے مضارع سے پہلے تو اس کے ساتھ لے ان ہوتا ہے، ان ساتھ ہوتا ہے، اور یہ پھر مصدر موول بن جاتا ہے. ان تو پھر مصدر موول بن جاتے ہیں. ہاں تو یہ پھر آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو فعل کی تعویل میں کریں، اور اگر آپ چاہیں تو بہت اسی جو ترجمے میں تھوڑا بہت جو فرق آتا ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے. کچھ لوگ پھر اس کو فعل کی اس میں تعویل کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اس کو مصدر کی تعویل میں لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کا جاننا، اگر آپ نے اس کو فعل کی تو اس میں کریں گے تو یہ تاکہ وہ جان لے، اور یہ کہ اس کا جاننا، اس کے جاننے کے لیے. جی سر. انی لم اخنہ بالغیب، انی میں تو انا جو ہے اس کا وہ ہو گیا اسم انا، حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ. پھر اس کے بعد جو ہے لم تو بھی ہم نے کر لیا. اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے اخن، اخن جو ہے یہ تھا اصل میں اس کا مادہ ہے خا واو نون، خوانا. خوانا سے بنا خانہ، اور یخونو سے بنا یخونو، خانہ یخونو، اور یخونو سے ہی بن گیا اخونو. لیکن لم کی وجہ سے جب وہ اخف ہوگا تو وہ بن جائے گا اخون. اخون بن گیا تو دو ساکن ساتھ آ گئے. ٹھیک ہے. تو ایک ساکن گر جائے گا. نہیں ایک ساکن ایسے نہیں تو کوئی مرضی سے گرائیں گے آپ. نہیں جو حرف علت ہوتا ہے وہ گراتا ہے. ایکچولی اس کے میں آپ کو بتاؤں، گرامیٹیکلی کہتے ہیں کہ جب اجتماعی ساکنان ہو جائے، گرامیٹیکلی ہاں گرامیٹیکلی بھی ورڈ سمجھ لیں، اجتماعی ساکنان ہو جائیں تو پہلے ساکن کو گرا دیتے ہیں. پہلے ساکن کو گراتا. عامر صاحب نے اس کو بہت آسان کر دیا. عامر صاحب نے کہا کہ جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں کمزور کو گرا دیں. اور کمزور کون کون سا ہے؟ سب سے پہلا کمزور ہے واو، اس کے بعد ہے یا، اور اس کے بعد الف. تو تین یہ کمزور ہیں، اور عموماً آپ کو اس سچویشن میں یہی تین ملیں گے. ٹھیک ہے. تو دونوں کام ہو جاتے ہیں. عامر صاحب والی ترکیب آسانی کے لیے آ جاتی ہے، کمزور کو گرا دیں، اور گرامیٹیکلی بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ اجتماعی ساکنان ہو جائیں پہلے والے کو گرا. آپ کا تعلق تو جی ایچ کیو سے لگتا ہے. کیوں سر جی؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا یہ جو میرے پاس آتا ہے نا، تاکہ کبھی آپ کو مل جائے نا لوگ درس نظامی والے، تو وہ آپ کو اٹھا کے پھینکے نہیں. جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں نا، ڈاکٹر عابد صاحب، یہ درس نظامی والوں کی طبیعت صاف کرتے ہیں. جی ہماری بھی کر دیتے ہیں، ان کی نہیں ہماری بھی صاف ہو جاتی ہے. نہیں ہم ہمارے لیے تو یہ اس وقت ایسٹس ہیں، اور آج خاموش ہیں، آج ان کی باری نہیں، اسی لیے میں ان کو لانے کا آبجیکٹو یہی ہے کہ آپ کو بڑی چیزیں میں انشاءاللہ ملتی ہیں. جی سر. اخن آپ کا اخف ہو گیا. چلیں جی. اخف ہو گیا، اور ہو جو ہے اس کے لیے مفعول، اخن ہو مفعول ہو گیا، اور بالغیبی کا متعلق ہو گیا، بالغیبی جو اس سے متعلق ہو گیا. تو یہ لم اخن ہو بالغیبی جو ہے وہ انا کی خبر ہو، انا کی خبر ہو گئی. اور یہ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کے کیا بن جائے گا سر؟ یہ کیا بن جائے گا؟ انی لم اخن ہو بالغیبی. یہ تو ہم ذالکہ سے چل رہا تھا نا. نہیں آپ دیکھیں نا، اس سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ یا لم آ رہا ہے نا، تو یا لم کا کیا بن جائے گا؟ ہاں یہ مفعول ہو جائے گا. مفعول بن جائے گا. مفعول ہو جائے گا. ترجمہ کریں. یہ اس لیے کہ وہ جان جائے یا جان لے کہ بے شک کہ یقیناً میں نے اس کے پیچھے اس سے خیانت نہیں کی، کہ میں نے اس کے پیچھے اس سے خیانت نہیں کی.
نہیں کی. اچھا دیکھیں جب بھی انا آتا ہے آپ دیکھیں آپ نے غور کیا ہے آپ کے بھی منہ سے نکلا تھا کے کا مفہوم خود بخود لے آتے ہیں جی کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ انا جو ہے اگر آپ دیکھیں ان بھی جب آپ کرتے ہیں تو انا کا جو ترجمہ جب بھی آپ کرتے ہیں تو اس میں کے کا مفہوم ضرور آتا ہے جی انا میں نہیں آتا. جی سر. وَأَنَّ اللَّهَ واو عطف ہو گیا، انا پھر حرف مشبہ بالفعل ہو گیا، اللہ اسم انا ہو گیا، اور کہ بے شک اللہ لا یہدی، اللہ کہ بے شک اللہ لا، اور کہ بے شک اللہ لا یہدی، تو لا تو نافیہ ہو گیا یہاں پہ، اور یہدی جو ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب ہو گیا. اچھا سر مجھے ایک بات بتائیں یہ لا آپ نے نافیہ کا ٹھیک ہے یہدی کو اگر آپ دیکھیں تو یہدی پہ بیسی جو ہے وہ ساکن تھا. اگر یہ لا ناہیہ ہوتا تو کیا ہو جاتا یہدی؟ پھر یا نہیں آتا نا آخر میں. ہاں کیونکہ لا ناہیہ کیا کرتا ہے لا ناہیہ جو ہے مضارع کو کیا کرتا ہے اخف کرتا ہے. تو آلریڈی اگر وہ جو اخف ہو تو پھر کیا ہو کرتے ہیں اگر واو اور یا ہو ہم کیا کرتے ہیں اس کو گرا دیتا ہے، گرا دیتے ہیں تاکہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ پیچھے کیا ہوگا. کمزور کو گرا دیتا ہے. کمزور کو گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے سر. لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا ہے، اور قید الخائنین جو ہے یہاں پر مرکب اضافی ہو کے مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے. تو قید الخائنین کا مطلب ہو گیا خیانت کرنے والوں کی چال. جی اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو ہدایت نہیں دیتا یا رستہ نہیں کرنے دکھاتا. والوں کو خائنین جو ہے نا اسم الفاعل ہے نا جی خیانت کرنے والے خیانت کرنے والوں کی چال کو چال ہدایت نہیں. ہو گیا ہے کوئی ترکیب رہ گئی ہے؟ نہیں سر رہ گئی نہیں کوئی رہ گئی. یہ بس دیکھیے گا جو میں نے آپ کو آمن اور سنا کا کہا یہ آپ ذرا دیکھیے گا جو بات میں نے آپ سے کی ہے اس کے بعد اس آیت کو نکال کے جہاں 950 سال کا ذکر ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی. میں نے آیت تو دیکھ لی اور میں سوچا تھا کتنی آسانی سے میں اس کا ترجمہ بس 950 سال کر لیتا تھا، اب آپ نے اور چکر میں پھنسا دیا. کوئی نہیں پھنسایا سر صرف مفہوم کو سمجھنے کی بات اور کچھ نہیں. نہیں واقعی میں نے بھی آپ نے دوران بھی کہہ رہے تھے میں اس کو انشاءاللہ کچھ اور دیکھ کے بھی بتاؤں آپ کو، لیکن میں یہ سوچا تھا کہ ہم بالکل ظاہری مفہوم سے چلتے ہیں تو سیدھا سیدھا مطلب لے لیتے ہیں، لیکن واقعی میں پیچھے کوئی معنی ہوگا اس کا. دیکھیں نا اب آپ ظاہری مفہوم تو لیتے ہیں تو اس میں تو آپ کو یہی ملتا ہے کہ 950 سال تک انہوں نے کی، لیکن اگر اب آپ اس کو غور کریں تو آپ کو لگے گا کہ 950 سال کے اندر 50 آمن تھے، یعنی جو 50 سال ان کے زبردست تھے. تو اس سے آپ کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس میں تو 50 سال بہت اعلیٰ تھے، یعنی صرف 950 سال کی مشقت نہیں تھی، 50 سال اس میں خیر والے بھی تھے. برابر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج آپ بات کر رہے تھے کہ خوبصورتی کے حوالے سے، تو مزید کیا تشریح مل رہی ہے ہمیں اس آیت میں؟ پھر دیکھیں اس کے اندر جو چیز ملتی ہے جو قرآن کی آیتوں سے اگر آپ دیکھیں تو اس سے یہی ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی ان عورتوں کی چال تھی. ان عورتوں کی چال کس طرح سے تھی؟ دیکھیں آپ اس کو اس طرح سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں کہ یوسف علیہ السلام ان کے گھر میں کوئی کافی عرصے سے رہ رہے تھے، اور جس طرح کا وہ ماحول ہے، جس طرح کا ماحول آپ کو نظر آتا ہے قرآن کی آیتوں سے لگتا ہے کہ بڑا ماڈ قسم کا ماحول تھا. تو ایسا نہیں تھا کہ اس کی جو دوستیں آئی تھیں انہوں نے کبھی یوسف علیہ السلام کو دیکھا نہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن انہوں نے کبھی اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا جس نظر سے اب بات چل رہی تھی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے کبھی دیکھا نہ ہو، وہ اس قسم کا ماحول نہیں تھا. سیکنڈلی آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو غلام اور اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ تو ان لوگوں کے لیے بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کے سامنے اگر وہ اپنا لباس بھی اتار دیں تو ان کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا. تو وہ جو آپ اس سچویشن کو ذہن میں رکھیں کہ وہ کس قسم کا ماحول تھا، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان عورتوں نے سیدنا یوسف کو دیکھا ہی نہ ہو، تو صرف اس دن دیکھا یہ بات نہیں بنتی. تو جو بات مجھے تو بہت ٹھکتی ہے قرآن کی آیتوں کو دیکھ کے اور جب دوسرے مفسرین کو بھی دیکھیں تو اس سے آپ کو تقویت ملتی ہے، وہ یہی ہے کہ وہ جو نہیں ہوتا آپ کسی کو جب کسی کو فورس کر کے کہتے ہیں دیکھو فلانا کام کرو نہیں تو میں اپنے آپ کو مار دوں گا یا
मैं अपने आप को मार दूंगी, वो जो सोशल ब्लैकमेल टाइप वाला जो केस नहीं होता, ये वो केस था, ये वो केस था। हो सकता है उसमें किसी एक आदमी अपने हाथ को दिखाने के लिए काट भी दिया हल्का फुल्का, तो वो ये इस किस्म की एक्सप्लेनेशन है। तो कुरान आपको ये इससे कहीं नहीं मिलता किसी जगह पे आपको कि उनके हुस्न की वजह से इस तरह से किया था। वो हुस्न वाला तस्वुर वाला बात नहीं थी। लगता तो बज़ाहिर ये आगे अल्लाह बेहतर जानता है। ये तो जिस आप लोग भी देखिए, इस पर गौर फिक्र करें, हो सकता है आपको कोई चीज इससे बेहतर मिल जाए, इससे अच्छी चीज मिल जाए तो इंशाल्लाह। अनवर भाई आपने कहा कि आपने एक से ज्यादा तफासिर में देखा है, ये अमीन हसन इस्लाही साहब के अलावा भी किसी ने कहा है? बिकॉज मैंने जो 2-3-4 तफासिर देखी है उसमें सिवाय अमीन हसन इस्लाही किसी ने ये जो है ये वाला ओपिनियन मेरे पास एक पड़ी हुई है, मेरे पास उसका नाम अभी याद नहीं है। एक बार होल्ड करेंगे, होल्ड करें लाइन में। सुनी है गांधी साहब, आपको पता है गांधी साहब ने तो कुरान की कितनी भी तफासिर की है वो उन्होंने अपने से ज्यादा तो अमीन इस्लाही साहब को अटैच किया। हाँ, तो ये कह रहा हूँ उनकी मैं गांधी साहब को तो काउंट इसलिए नहीं करूंगा, वो तो उनके स्टूडेंट रहे ना इसलिए। लेकिन मैं आपको किसी ने की हुई है, मैं इसके अलावा एक और है उनकी भी मैं आपको भेजता हूँ। मेरे ख्याल में जो बनी इसराइल के जितने भी नबियों का जिक्र है कुरान मजीद में और उनकी जो तफसीर, इसका कोई अटैचमेंट हमेशा रहता है जो इब्रानियों ने की है इसकी तफसीर, वहां से उन्होंने कुछ न कुछ लिया होता है। देखिए, बल्कि मैं आपको पता है, आप अगर देखें अपना सलीम भाई, मैं आपको वैसे उसका भेजता हूँ जो दूसरा वाला मेरे पास है। आप एक चीज और नोट करें कि ये जो है अल्लाह भला करे, बहुत सारी कुरान ने तो किया बहुत सारी जगह जो मिक्सिंग हुई है ना, जैसे अभी अजीज साहब ने भी कहा। इसीलिए आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, का उसका मफहूम है कि ये जो इसराइली रवायात है इनके ऊपर ना 100% इस पे यकीन करो, ना इसको झुटलाओ। ये सही भी हो सकती हैं और ये गलत भी हो सकती है, और कुरान फिर खुद ही कहता है कि तस्दीक करती है, ये तस्दीक करती है। तो जो खराफात और जो चीजें हैं उसको बाहर कर दें। आपको भी बहुत सारी ऐसी आपको चीजें मिलती है, उसको निकाल दें। तो खुद ही आपको ये सारी चीजें ऐसी तो नहीं है कि जिस जिस जगह पे जो डाउट्स या कोई चीजें आई उसको क्लियर किया। जैसे आप देखें सूरह मरियम में पढ़ते हैं तो उसमें सैयदना ईसा का पूरा उन्होंने बताया कि सैयदना ईसा की किस तरह से पैदाइश हुई और क्या हुआ। और फिर अल्लाह ताला ने कहा दाली का ईसा इब्न मरियम, ये है ईसा इब्न मरियम। तुम पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हो। तो कहानियां तो मिक्सिंग तो है ना सर। अब उसी तरह से आप देखें जब इब्लीस और आदम का किस्सा पढ़ते हैं, अल्लाह ताला ने किसी जगह पे बताया है कि कौन सा फल था, लेकिन आपको देखें हमारी तफासिरों में मिलता है, कोई सेब कहता है, कोई गंदुम कहता है, कहीं ना कहीं से। और ये सेब और गंदुम दोनों चीजें मेरे ख्याल में इस्राएली रिवायत में भरपूर मौजूद है। इसी तरह से हाबिल और काबिल वाला जो मामला है, आप उसमें भी देखें, वो जो पूरा किस्सा है कि वो बहन से शादी करना चाहते थे और जो भी किस्सा है उसका, वो आपको वहीं मिलता है। कुरान तो आपसे कहता है बहुत वाज़ेह अल्फाज में सूरह माइदा में कि एक की कुर्बानी हमने कबूल की और दूसरे की नहीं की। जिसकी नहीं की उसने इस किस्म का रिएक्शन किया। मिक्सिंग तो है, तो हम कोशिश करें कि जो बेस्ट पॉसिबल हमारे पास चीज है उसको देखें। मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वो मैं या तो वो पूरे नोट ही शेयर करता हूँ, नहीं तो किताब शेयर करता हूँ। इसमें सर एक और भी वैसे पॉइंट है कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हमारे मुआशरे में खूबसूरती का कंसेप्ट आया है ना, वो बेसिकली बाइबल से आया है, बाइबल से। जी बिल्कुल। अगर आप उसका जेनेसिस चैप्टर पढ़े ना 39, तो उसके अंदर एक वर्स लिखी हुई है कि जोसेफ वाज ए स्ट्राइकिंगली हैंडसम मैन। तो इसलिए ये जो कंसेप्ट है ना, बेसिकली मेरे ख्याल से बाइबल से आया हुआ। आप देखें ना, आप जैसे मुझे बताएं डॉक्टर साहब, सैयदना सुलेमान के हवाले से हमारे माशरे में क्या तस्वुर है? ये जादू टोने उसके तस्वुरात हैं कि नहीं है, मुझे बताइए। जी बिल्कुल है। तो क्या आपके ख्याल में सैयदना सुलेमान का और बेस लाइन क्या ली उन्होंने? वत्तबिउ मा ततलु शयातीन वाला मुल्क सुलेमान वमा कफर सुलेमान। ये जो आयत आई है सूरह बकरा में, उसको बेस लाइन बनाते हैं कि वो फरिश्ते आए थे। वो फरिश्ते कोई कुफर लेके थोड़ी आए थे। अल्लाह खुद कहता है कि वो तो कुफर है। कैसे मुमकिन है कि फरिश्ते जो है वो कुफर सिखाएंगे? फरिश्तों ने वो चीज सिखाई थी कि जो लोग एक काम करते थे उससे बचने के लिए चीज सिखाई थी, लेकिन लोगों ने इंटरप्रिटेशन की है। और आप देखें हमारे तो उसमें मुझे लाहौर का तो नहीं पता,
कराची में तो सलीम भाई कितनी दीवारों में लिखा होता है सुलेमानी, क्या होते हैं वो, क्या लिखा होता है यार, जहन से निकल गया मेरे, लौह सुलेमानी, लौह सुलेमानी, और ये सारी बड़ा कॉमन है सर। तो कहीं ना कहीं मिक्सिंग जरूर है सर। अल्लाह ताला से दुआ है सर, अल्लाह ताला हम सबको, मैं हमेशा कहता हूँ, हक को पहचानने की वो दे। मैं भेजता हूँ सलीम, मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ अभी इंशाल्लाह। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम।